as it is clear from the word patience, जिसको हम कहते हैं सब्र. In my opinion, this topic is life. This topic is everything. आप लोग अपने वालिदैन के साथ पेशेंस शो करते हैं? कुरान पाक क्या कहता है? वो सही इंसान वो बिल वालिदैन ihsan, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो. क्या एहसान करते हैं वालिदैन के साथ? वालिदैन मर्द औरत माँ बाप के साथ हमारा रिश्ता क्या है? पेशेंस शो करते हैं. हम तो अपने माँ बाप को कुछ समझते नहीं. अगर वो कुछ बुरा भला कह दें तो हम आगे से बोलते हैं नाउ वी हैव ग्रोन अप. एक उस्ताद, इस मुआशरे का मामार, उसकी ये इज्जत जूते की नोक पे लिखते हैं आप लोग उसको. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुअल्लिम आज़म थे, वो वाला शोबा इख्तियार किया हुआ हमने. कौन सा ईमान और ताकत आपको जरूरत देता है उसकी इंसल्ट करने की? आप तो उसके एक दिन का शुक्र नहीं अदा कर सकते. हमारा पेशेंस दौड़ लगी हुई मुआशरे में. इतना तेज वक्त गुजर रहा है, थोड़ा धीमा हो जाइए. अपनी जिंदगी में खूबसूरती लेकर आनी है तो धीमा हो जाइए. जिस चीज की आपको जल्दी है वो जल्दी आपको तबाह करेगी. वो जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है बेचारी, जिसको हम वाइफ कहते हैं, उसका कोई पालनहार, उसको बकअप करने वाला, आपस में इनकी रिश्तेदारी कैसी होती है, इनका सलूक कैसा होता है, कौन पिसता है? हस्बैंड या वाइफ पिसती. लेकिन यहाँ हमने जहाँ पे सब्र चाहिए वहाँ पे नहीं किया तो मुआशरे में ये बुराई है. निप द इविल इन द बड. ये हमें ये चीज़ें सिखानी चाहिए. अब माफ़ करते हैं तो अब रूहानी तौर पे आपको ताकत मिलती है, लेकिन बदला लेने की इजाज़त दीन में है. वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब. क़िसास में तो दुनिया है, ज़िंदगी है, लेकिन माफ़ करने का दर्जा कितना ज़्यादा है. क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग माफ़ करना सीखें? चाहते हैं तो अल्लाह से दुआ कीजिए. अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाहा मअस साबिरीन व क़ाला अज़्ज़ व जल वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब. अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात. अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम फ़अफ़ु अन्ना. अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान. अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन. या रहीम या करीम इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या. अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Today I believe that this presentation is going to give a jolt, inshallah. आपको एक झटका सा लगेगा, एक नहीं, heavy jolt, as I believe that it is a huge topic. I cannot sum it up within an hour or so. एक या डेढ़ घंटे वाला ये topic नहीं है. In my opinion, this topic is life. This topic is everything, as it is clear from the word patience, जिसको हम कहते हैं सब्र. You need to fasten your belts for at least 1 hour. In the beginning, you must feel that you're not going to move your body. At least you are here for 1 hour. Okay, inshallah. If you cooperate with me, inshallah, I will see that I will give you better or the best of myself, inshallah. Okay. Another most important thing is, in the beginning, I must let you know that you need to have your pen or pencils and a notepad ready, because there are so many things. They're not actually from me. मेरी तरफ से नहीं है वो. You should note them down. आपको वो note कर लेनी चाहिए. And feel that we are sitting here. This is a class session, not a presentation. हम ऐसा feel करते हैं कि हम class में बैठे हुए हैं. And you need to note down the things you think that they are helpful for you in your life. In my presentation, I will be talking about definition of patience. Then we will be talking about we and patience. I will also be talking about the importance of forgiveness. माफ़ी क्या होती है उसकी भी हम बात करेंगे. And then importance of revenge. बदले की importance क्या होती है हमारी ज़िंदगी में, उसकी भी हम बात करेंगे. Purpose of our creation. फिर हम ये बात करेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया है. मैं शुरू में बताता जाऊँ, this is extremely helpful for you, even for me, because I learned from my presentations. Then I will also be talking about patience from the life of our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये भी देखेंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो patience था वो कैसा था. And then patience in the Quran. Quranic quotations भी हम inshallah discuss करेंगे. They are not actually all. I have selected some of them. Okay. And in the end, I will also give you some sort of suggestions, inshallah. कुछ मशवरे भी आपकी तरफ से भी होंगे, मेरी तरफ से भी होंगे. And then if you get time, and I hope we shall definitely get time for a question and answer session. Okay? Patience, sabr, जिसकी उर्दू translation है. This definition is taken from Wikipedia, or a dictionary called Encarta Dictionary. It says, it is a capacity for waiting, or it is the ability to endure waiting or delay without becoming annoyed or upset, or to persevere calmly when faced with difficulties. It is the ability to endure. क्या है ये? एक ऐसी आपकी ताकत होती है जो बर्दाश्त करती है. endure का मतलब होता है बर्दाश्त करना. waiting or delay without becoming annoyed or upset, बगैर annoyed हुए हुए या upset होते हुए किसी चीज़ का इंतज़ार करना, बर्दाश्त करना वगैरह वगैरह. Another definition, it says, Encarta Dictionary, it is the ability to tolerate trying circumstances, the ability to tolerate being hurt. क्या ऐसी ability कि आपको hurt किया गया है, आपने उस पर सब्र करना. कौन कह रहा है? Encarta Dictionary. Provoked or annoyed without complaint, loss of temper. ये सारा कुछ होने के बावजूद आपने इन चीज़ों को बर्दाश्त करना. Encarta Dictionary ये कहती है कि इसकी definition ये है. You can get the reference. And the other, this definition is taken from Wikipedia, which is a free encyclopedia on the internet. You can get it. A lot of information is there, and it's extremely helpful for you. It says sabr.
It's Arabic word sabr, is the Islamic virtue of patience or endurance. Sabr is characterized as being one of the two parts of faith, the other being shukr. It teaches to remain spiritually steadfast. ये क्या सिखाती है आपको? कि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं. It is a very beautiful medicine. You will get it today, inshallah. एक बहुत खूबसूरत medicine. It further says, it means restraining ourselves from complaining about hidden anguish. ये हमें बचाती है कि anguish होता है तकलीफ, दर्द, दुख, vows, suffering and sorrows, pangs and pains. वो कहते हैं उसको बचा के रखो. क्या करो? शिकायत उसकी ना करो, उसको बाहर ना लेकर आओ. आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे मुआशरे में इतने ज़्यादा दुखी लोग, जैसे उनको हाथ लगाएं तो साथ ही उनकी आंखों में से पानी निकल आता, क्योंकि वो अंदर से इतने जख्म लगे होते हैं, लेकिन वो चुराते हैं, छुपाते हैं अपनी चीज़ों को. एंड दे आर ग्रेट पीपल इन माई ओपिनियन. आई थिंक देयर आर सम हियर सिटिंग हियर इन द हॉल, मे बी नो. अब हम चेक करते हैं कि पेशेंस क्या है. हम और पेशेंस मतलब मैं एंड जिंदगी के बहुत से ऐसे मोड हैं. यू सी दैट वी कांट शो पेशेंस. हम पेशेंस शो नहीं कर सकते. देयर आर सो मेनी वेज टू रिवेंज. रिवेंज के बहुत ज़्यादा तरीके हमें दीन भी सिखाता है. इससे होता क्या है? इफ़ यू हैव पेशेंस इन योर लाइफ, इट मेक्स यू स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग. रूहानी तौर पर आपको इतना ताकतवर बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते. पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस. अब हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पेशेंस कहाँ कहाँ पर है. क्या हम पेशेंस शो करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते तो उसकी वजूहत क्या है. देखिए, हम इस दुनिया में आए हैं, इसमें हमारा कोई डिसीजन. आप इस दुनिया में आए, आपसे अल्लाह ताला ने तो नहीं पूछा, ना आपके घर वालों ने हाथ पाया क्या कला मुंडा सानू अल्लाह पाक दे दीजिए. है कोई इस तरह की कोई बात? आपका अपनी बर्थ पे कोई कंट्रोल है बाजी? कोई कंट्रोल नहीं. बर्थ पे कोई कंट्रोल नहीं. आप फैमिली अमीर या गरीब फैमिली में आ गए हैं मलिक साहब, आपका कुछ, या ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आए हो नाली से अखा देखने ਇੱਥੇ ਤੇ ਏਸੀ नहीं लगा, नाली दौड़ के दूसरे का हाथ निकल गए, पहले दिन तो आप ऐसा नहीं कर सकते. ना आपकी समझ होती. हमारा कंट्रोल ना हमारी बर्थ पे है, ना ये है कि अमीर और गरीब के ख़ानदान में हम पैदा हुए हैं, और दूसरा हमारा ये भी कंट्रोल नहीं है कि हमारे कौन से पेरेंट्स हैं. ठीक है. इसी तरह हमारे बहन भाई कितने हैं, हमारा इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है. हम सेहतमंद पैदा हुए हैं या माजूर पैदा हुए हैं, हमारे हाथ पाँव नहीं हैं, हम लंगड़े हैं, हमारा इस पर कोई कंट्रोल है नहीं है. और कंट्रोल, हमें खूबसूरत पैदा किया गया है या बदसूरत पैदा किया गया है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ना हमारा इसमें हाथ है. हाँ ये है कि बाद में हम, अगर कोई गंजा पैदा हुआ है तो बाल लगवा सकते हैं, अगर कोई बदसूरत पैदा हुआ है तो वो अपनी सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं. और आजकल क्रीमें भी वापस ही निकली हुई हैं ब्राइटो वालों की. ना हमें ये पता है कि हमने पाकिस्तान में पैदा होना था फरिश्ते, ना हमें ये पता है कि कौन सी सोसाइटी में हमने अपनी आँख खोली. कोई है हमारा इसमें, कैन बी डू एनीथिंग? नो. उन आ गए हैं, उनकी करिए. आपके वालिदैन जब आपको देखेंगे लाओ जी कुड़ी हो गई, अब अगर मुंडा होता तो उन्होंने देसी घी की जो मिठाई पहले तैयार की होती थी, उन्हें तो दस नहीं, मुंडा होता तो फिर जाना भेज दी, कुड़ी होगी तो फिर उन्होंने दसना भी नहीं की है कि नहीं. पेशेंस पहले दिन से ही शुरू हो जाता है. कोई कंट्रोल हमारा नहीं है अपनी ज़िंदगी पे. आगे अब ये इन दोनों की बातें शुरू होगी. क्या हस्बैंड या वाइफ का कोई कसूर है कुड़ी होने में? वाइफ की हालत क्या होती, और मर्द का कसूर? ये अल्लाह ताला बेटे और बेटियां देने वाला. क्या हम पेशेंस यहाँ पे शो करते हैं? वो जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है बेचारी, जिसको हम वाइफ कहते हैं, उसका कोई पालनहार, उसको कोई बकअप करने वाला, आपस में इनकी रिश्तेदारी कैसी होती है, इनका सलूक कैसा होता है? कौन पिसता है, हस्बैंड या वाइफ? वाइफ पिसती है. लेकिन यहाँ पे वाइफ ने क्या करना है? सब्र. अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल. जब वो सब्र महसूस करते हैं, एक लड़की होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. दिस इज द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. ये अल्लाह की रज़ा. And we should be extremely happy that we have been bestowed with a beautiful girl, with a beautiful baby girl. जब एक बेबी गर्ल घर में आती है तो खुशियाँ आती हैं. बच्चा घर में आता है तो उसकी बेसिस भी कांपती हैं. और ज़्यादा परवरिश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक बच्ची अगर पैदा हुई है, उसकी बेहतरीन परवरिश करोगे तो क्या होगा? जन्नत वाजिब. 2 की बेहतरीन परवरिश करोगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी. और अगर बेटियाँ नहीं होंगी तो मुआशरा कैसे चलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियाँ थी. इसके अलावा इनका जो आपस में रिलेशन है वो क्या है? क्या बंदा जब लेट घर आ जाता है तो बीवी सब्र करती? बीवी कड़ी देखती रहती है, लेट हो तो साथ ही फोन खड़का देगी, कितने क्या, कहाँ पेशेंस? इट इज अ मैटर ऑफ रिलायंस. ये तो सारा आपका रिश्ता है, एक भरोसे का रिश्ता. अल्लाह कुरान में कहते हैं रिजाल कव्वमून अलन निसा, कि ये बंदा औरतों पे हुक्मरान है, उसने पूरे के पूरे घर को चलाना है. और एक नाफरमान बीवी अगर बंदे की नाफरमानी करती है तो फरिश्ते उस पर सारी रात लानते बेचते हैं. तो उसको कितना उसका ख्याल रखना चाहिए. इसी तरह मर्द भी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करनी है. और यहाँ पे क्या होता है कि बंदे का पलड़ा भारी है और औरत का पलड़ा कम है, उसने उसकी रैंक उसने बढ़ाना है. इन दोनों ने अगर पेशेंस शो नहीं करना तो हमारी सोसाइटी में कैसे बेहतरी आएगी? कभी सोचा आपने कि हमने एक दूसरे का साथ देना है, हमने एक दूसरे को लेकर चलना है? क्योंकि ये दुनिया इन दोनों की वजह से है. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ दोनों आए, जिंदगी बढ़ी, बच्चे हुए, और हम उनके बच्चे हैं. और इन दोनों में अगर पेशेंस नहीं है तो पूरे का पूरा घर तबाह.
اگر بندے کی طرف سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو پیشنس شو کرنا ہے وائف نے, اگر وائف کی طرف سے کچھ کمی ہوئی ہے تو بندے نے پیشنس شو کرنا ہے, بیکاز یو آر لیونگ ان اے فیملی, آپ ایک فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں. کیا ایک واقعہ تھا جو میں اکثر یہاں ڈسکشن میں بیان کرتا ہوں کہ صحابہ اور صحابیہ, ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے ان کا. ایک عورت کا بچہ اگر گواچ جائے, پنجابی میں کہتا ہوں, تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ میرا حال کی ہے, آئے بچہ لبو میرا, ہائے میرا بچہ گواچ گیا, ہائے میرا بچہ گواچ گیا. بچہ گم ہونے پہ اس کا حال کیا ہے, پانی پلا رہے ہوتے ہیں, بے ہوش ہو رہی ہوتی. اور وہ صحابیہ, اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ فون کر کے اپنے بندے کو نہیں کہتی ہے. اتنا زیادہ خیال بندے کا, اتنا زیادہ احساس بندے کا کہ جب وہ گھر آتا ہے تو نئے کپڑے پہن کے اس کا ویلکم کرتی ہے, اور اس کو نہیں بتاتی کہ بیٹا فوت ہو گیا. رات گزارتی, خوبصورت طریقے سے رات گزارتی. فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بندے سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہو اور جب وہ واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو جواب ملتا ہے اس صحابی کا کہ وہ واپس کر دینی چاہیے جس کی امانت. تو پھر جواب صحابیہ کا کیا ملتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا تھا وہ اللہ نے واپس لے لی. باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, ان کو یہ ادا بڑی پسند آتی. جس کا مال تھا وہ لے گیا, تیرا کردار کیا ہے اے بیگم, تیرا کردار کیا ہے کہ تو نے اپنے بندے کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دینے. کیا عورت اتنی طاقت رکھتی ہے اپنے بندے کو خوش رکھنے کے لیے, اس کو درد اور کانٹا نہ چبھنے دے؟ کیا عورت اس معاشرے میں اس طرح کی کوئی ہے؟ روتی تڑپتی, گھر آتے دروازہ کھول دی, کہتی کہ تیرا منڈا مر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایمان والے تو وہ تھے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم تو اپنے جسم میں کوئی کانٹا چھپ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. پھر اللہ مزید کیا کہتا ہے, اس کے لیے میں آپ کو اس کی پوری قرآن کی آیت میں کہتا ہوں, انما اموالکم واولادکم فتنہ. کیا مرد, تیرا مال اور تیری اولاد تیرے لیے فتنہ ہے, ان سے بچ کے رہنا. مرد نے کیا برداشت کرنا ہے کہ میری فیملی ممبرز جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں, مجھ سے انلیگل ڈیمانڈز کر رہے ہیں. کہتے ہیں گھر میں کیبل لگواؤ, وی سی آر لے کر آؤ, موبائل فون لے کر آؤ. تو یہ تو میرے لیے آزمائش ہے, میں کیا کروں؟ پھر اللہ کہتا ہے فاحذروہم, ان سے بچ کے رہو. لیکن ہمیں اگر مرد اور عورت میں کوئی لڑائی وغیرہ ہو جائے تو اس کا سولوشن ہمارے دین میں دیا ہوا ہے. وی کین ڈیورس ہر اور ہم, ہم کر سکتے ہیں. اگر تیری بیوی نے کوئی ایسا کام کر دیا تو صبر, اگر تیرے بچوں نے کچھ ایسا کام کر دیا تو صبر. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, 3, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان کو معاف کر دو, ان کی باتیں درگزر کر دو, ان کو چھوڑ دو, صبر کرو. کیوں صبر کرو؟ اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے, اللہ بھی تو صبر کرتا ہے, اللہ بھی تو تمہیں معاف کر دیتا ہے, تو کیوں نہیں کرتا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, چھوڑ دو ان کو. پیشنس. اور ہمارے معاشرے میں کیا مرد حضرات بیویوں کو مارتے نہیں, بچوں کو مارتے نہیں؟ کہاں صبر ہوتا ہے؟ ٹیلی فون پہ یا لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں کرتے, اس ڈپارٹمنٹ کی بے عزتی نہیں کرتے. کون کرتا ہے؟ آپ لوگ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, مرد کرتے ہیں. ان کی اگر معاشرے میں عزت نہیں ہے تو کن کی وجہ سے نہیں؟ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں, کیونکہ آپ کی بیٹی اس کی عزت آپ کروانا چاہتے ہو, آپ کی ماں اس کی عزت آپ کروانا چاہتے ہو, آپ کی بہن اس کی عزت آپ کروانا چاہتے ہو, آپ کی بیوی وہ آپ کی نہیں ہے, اس کی عزت آپ نہیں کرواتے ہو, کیونکہ وہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے. آپ کی بہن اور بیٹی کو کوئی چھیڑے تو چھرا کھونپتے اس کو پیٹ میں, کسی کی ماں اور بیٹی کو کوئی چھیڑے تو اس چھرا پھر نہیں کھونپتے. صبر کا یہ عالم ہے, یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے. اور ریلیشن کس کا ہے؟ پیرنٹس اور چلڈرن کا ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان دونوں میں صبر کہاں؟ بچے صبر کرتے ہیں؟ بچے تو نادان ہیں, انہوں نے ابھی صبر کیا کرنا ہے, ان کو صبر کی تلقین دینی ہے. کیا والدین, جیسے ابھی چھوٹے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ والدین کی تربیت کیا ہے؟ اسبرو کہتے ہیں, اسبرو. لائٹ اگر نہیں آ رہی تو کیا حال ہوتا ہے بچے کو, اس کو صبر سکھاؤ. کیا ہمارے والدین بچے کو دھوپ میں جانے کے لیے کہتے ہیں؟ اس کو بچاتے ہیں دھوپ سے, تو گرمی نہ لگ جائے. اس کو سردی میں جانے دیتے ہیں؟ نہیں جانے دیتے. اس کو اتنا پیمپر کرتے ہیں, اتنا پیمپر کرتے ہیں, پھولوں کی طرح رکھتے ہیں. اور لوگ تو وہ تھے, عظیم لوگ تھے, جو اپنے بچوں کو میدانوں میں بھیجنے کے لیے تیار کرتے تھے. ہمارے بچے سائیکل سے گر جائیں, ہاں میں صدقے جاواں, ہاں میں صدقے جاواں, میرے بچے نے چوٹ لگ گئی ہے. وہ وٹامن تو چوٹ لگے گی تو طاقت آئے گی اس میں. کس طرح کی تربیت؟ اللہ بتی گئی ہے تو پھر کی کریے, برداشت کرو, ہے پیشنس. جنریٹر میں عمل لے رہے ہیں, یو پی ایس لگوا لیں, پھر فٹم. کیا تربیت, کیا والدین کی تربیت؟ پیشنس ان کو سکھا رہے ہو. یہ ہم نے کرنا ہے, ان کو طاقتور بنانا ہے. چھت پہ نہیں جانا کلیا, ڈر لگتا ماں بھی نہ لی, میں بھی چل نہیں تیرا, وہ پھر فٹے ہوں تیرا. آپ تو اس کو محلے میں نہیں بھیج سکتے, تو جنگ میں کیسے بھیجیں؟ بچے کو دوسرے شہر میں بھیجنا ہو, ہاسٹل وغیرہ میں بھیجنا ہو, تو وہ ادھی دیہڑی میں مار ہوتی رہتی ہے. افیکشن ہے, افیکشن ہے. واٹ آر آور پرائیورٹیز؟ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ بچے ہیں. ہماری پرائیورٹیز بچے نہیں ہیں. ہماری پرائیورٹیز ہماری بیویاں ہیں؟ نو. ہماری پرائیورٹیز ہمارے ہسبینڈ ہیں؟ نو. ہماری پرائیورٹیز ہمارے پیرنٹس ہیں؟ نو. واٹ از آور پرائیورٹی بائی دا وے؟ آور پرائیورٹی از ٹو امیوز آلمائٹی اللہ ان اینی کیس. آگے چلیے. بچے اگر کچھ کریں تو والدین کی طرف سے پیشنس کیا ہوتا ہے؟ کیا پیشنس ہوتا ہے؟ باپ بچے کو ایسے مارتا ہے جیسے اس نے چوری کی, اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے. کیا پیشنس ہے؟ ماں اس کو اس طرح سے مارتی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا؟ ہاں دیا, صرف نماز کے لیے, کہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو جھڑکو, اس کو مارو. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا سسکیاں بھر بھر کے روتا ہے؟ کس وجہ سے؟ والد کی وجہ سے, کہ اس میں پیشنس نہیں ہے. کیوں یہاں تک یہ نوبت آنے دی تو نے؟ تیری تربیت میں کہاں پہ فرق آیا؟ کہ جب وہ چھوٹا تھا تب کیوں نہیں سکھایا
क्यों यहां तक नौबत पहुंची? सारी सारी दिहाड़ी काम तू रहना सा है, पीछे से तेरी माँ जो उस बच्चे की माँ थी वो भी उसकी लुक आफ्टर नहीं करती थी, अब 10-12 साल का हुआ तो तुझे गुस्सा आना शुरू हो गया है. यू आर नॉट टेमिंग योर चिल्ड्रन. आप अपने बच्चों को सुधार नहीं रहे हैं. दैट इज व्हाई दे आर बिकमिंग रेबल्स. इसीलिए वो रेबल्स बन रहे हैं. आपकी ट्रेनिंग हो तो आप तो अपने कुत्ते को भी सुधार लेते हो, आप अपने गधे को भी सुधार लेते हो, आप अपने बकरे को भी सुधार लेते हो, आप अपने घोड़े को भी सुधार लेते हो, आप अपने कुत्ते को भी सुधार लेते हो, और वो एक इंसान अशरफुल मखलूकात, उसको सुधार नहीं सकते हो, फिर उसको मारने की तरफ लपकते हो. इज दिस योर ट्रेनिंग? बच्चे वालिदैन के साथ, ये मैं जिक्र कर चुका हूं कि बच्चों ने वालिदैन के साथ पेशेंस शो करते हैं. बोलिए, आप लोग अपने वालिदैन के साथ पेशेंस शो करते हैं? कुरान पाक क्या कहता है? वो सही नल इंसान वो बिल वालिदैन एहसान. अपने वालिदैन के साथ एहसान करो. क्या एहसान करते हैं वालिदैन के साथ? वालिदैन, मर्द औरत, माँ बाप के साथ हमारा रिश्ता क्या है? पेशेंस शो करते हैं? हम तो अपने माँ बाप को कुछ समझते नहीं. अगर वो कुछ बुरा भला कह दें तो हम आगे से बोलते हैं, नाउ वी हैव ग्रोन अप, दिस इज आवर लाइफ, I will be selecting everything from my life. They have given you birth, they have given you property, they have given you shelter, they have given you clothes, etc. And what are you repaying? आप क्या दे रहे हो अपने वालिदैन को? दिक्कत दे रहे हो? क्या है हमारी सोसाइटी का हाल? जब बेगम घर में आ जाती है तो वालिद और वालिदा का क्या हाल करते हो? ये जो ओल्ड हाउसेस खुले हैं, किन्होंने खोले? आप लोगों ने खोले. किन्होंने खोले ओल्ड हाउसेस? क्योंकि शादी के बाद उनका वो जिंदगी उनकी नहीं रहती. I understand they become gaga, G-A, a little stupid. Remember the time when you were a child and you used to do a lot of stupid things? Did they mind? जब आप बच्चे थे आपने बहुत ज्यादा पुट्टी पुट्टी हरकतें की थी, आपके वालिदैन ने बुरा मनाया, तो क्यों बुरा मनाते हो? कहां कौन सा ऐसा पेशेंस है जो शो करते हो? आपकी वालिद या वालिदा बीमार हो जाएं तो उनकी पार्टियां साफ करोगे? नहीं करोगे, नर्सेज लेकर आओगे. जिस मां ने सारी उम्र तेरी पार्टियां साफ की, तू एक रात उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता? तेरा पेशेंस ये है? जिस मां ने सारी रात तुझे दूध पिलाया, तू एक कप ग्लास का रात को अपनी मां को नहीं दे सकता? अपनी बुढ़ी के कोल दौड़ा रहना है. बच्चे ने तुम्हें ज्यादा फिक्र है. जिस बाप ने सारी उम्र पसीना खून पसीना एक करके तुझे कमा के दिया, उसका यह हाल किया है कि उसको ओल्ड हाउसेस में बेच दिया. बोलिए, हजरत लुकमान क्या कहते थे अपने बेटे को? तरबियत, मरते वक्त भी तरबियत. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार-बार कुरान पाक में अल्लाह के बाद अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए कहा है. मैंने पढ़ाई करनी है अपने मतलब की, मैंने शादी करनी है अपने मतलब की. हाँ, तू कर सकता है, लेकिन वालिदैन की जो हैसियत है उसका भी तो ख्याल रखो. कौन रखेगा उसका ख्याल? रिमेंबर, वन डे यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड इन द सेम फैशन. इसी तरह आपका भी हाल होगा. इसलिए सोच लीजिए, योर चिल्ड्रन आर योर फ्यूचर. यू आर मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर. मैन वर्सेस वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीवी और बच्चे एक साइड पे होते हैं और वाले जब दरवाजा घर का खोलता है तो कहता है जी लो जी शहजादा सलीम घर में आ चुका है और बाकी सारी रियाया आपकी नौकर. इसलिए हमने बैलेंस, पेशेंस, स्पिरिचुअल पावर टू गेट स्पिरिचुअल पावर. सिबलिंग्स वर्सेस सिबलिंग्स. अब जो बहन भाई होते हैं उनके सब्र की बात कर लेते हैं. उनमें सब्र है? बोलिए. अगर एक बच्चे को ज्यादा भूख लगी हुई है तो दूसरा कहेगा कि मुझे उतनी रोटियां क्यों नहीं मिली. अगर एक बच्चे को 2 बोटियां मिल गई तो दूसरा कहेगा मुझे बोटी नहीं मिली है. क्या हम अपने बच्चों को पेशेंस सिखाते हैं? हमारा दीन बैलेंस सिखाता है. बैलेंस से मुराद ये है किस्त. इंसाफ एक और चीज है, किस्त एक और चीज. और वो क्या है कि जिसको जितनी जरूरत है उसके मुताबिक उसका बैलेंस किया जाए. फॉर एग्जांपल, आप दोनों बहन भाई हैं, आपको 1 रोटी की भूख है, उसको 2 रोटियों की भूख है. जस्टिस तो ये है कि किसको दे दी, किसको दे दी. लियकूम अन्नास बिल किस्त. किस्त ये है कि उसको जितनी भूख लगी हुई है उसको उतनी रोटियां दें, उसको जितनी भूख है उतनी रोटियां दें. आपस में इनका जो सब्र है वो क्या है? एक दूसरे से लड़ाइयां करते हो ना लड़ाइयां बहन भाई? एक दूसरे से अपने हकूक छीनते हो. कौन सिखाता है सब्र? मुझे वाकया याद आता है, हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, उनकी माँ क्या कहती थी? ला तुफसिदू फिल अर्द. आपस में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा करते तो साथ ही माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा क्या कहती? ला तुफसिदू फिल अर्द. जमीन पर फसाद मत फैलाओ. became friends again. और आप एनवे कोरला एनएन की एनवे कोरला तुम शर्म नहीं आती? तो बड़े प्राण मारे तू ये की तरह दो की तरह. क्या है टीचिंग्स हमारी? बोलिए. और हम अगर भाई बन जाते हैं और अपनी बहनों के ऊपर रौब जमाते हैं, भाई को केवल देखने की इजाजत है तो बहन को क्यों नहीं है? वेयर इज जस्टिस? ये पेशेंस है आपका? उसको कहते दुपट्टा लाया, दुपट्टा लाया, दुपट्टा लाया. वो दुपट्टा क्यों लगे? उसको ये बताओ कि रीजन क्या है दुपट्टा लेने की. तू अंदर चल, तू अंदर चल, तू अंदर चल. तू सारा कुछ करता रहे तो जड़ी अंदर चले. तू गुनाह करता रहे तो ओनू तू जन्नत च भेजना है, आप ही तू जन्नत च जाना है. तू बाजी तू चल अंदर कि मैं तो जाना जन्नत च, तो तू जन्नत जाके अल्लाह कहीं कहीं भी भेज दो. एक तो कोई जड़ना उधर जाए. What is this idiocy about, by the way? Sister-in-law versus father-in-law, my favorite topic. ਭਰਜਾਈ को बोलते हैं sister-in-law. ठीक है. हला ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਹੱਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, क्योंकि अन्य पैसे फिर लाने से 10-15 हज़ार रुपये तो बहुत टाइम हो. वार्निंग भी है फ्लड की, तो
تو پتہ نہیں وہ موقع مل رہا ہے کہ نہیں. آج کافی زیادہ جڑے پیسے لا کے آئے ہیں پتر ایک کپ چائے تیز پتی والی. تو بٹ صاحب تو کوئی ویاہ والا کو گانا سی متھے تے چمکن متھا, کیونکہ وال تو کوئی بھی نہیں. اللہ کرے بھرجائی کار آ گئی, بڈھی کار آ گئی, اس کا ریلیشن فادر ان لا مدر ان لا کے ساتھ کیسا ہے. آپ نے فوٹو کھینچنی ہوگی تو مجھے بتانا تھا کہ میں سیدھا سیدھا ہو جاؤں, ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر سے نا آپ کو ادھر اس کی فوٹو وہ واپس آپ کی آنکھوں پہ پڑنی جا کے. تو اما نے کہنا کہ منڈی چنگی بھلی کار گئی سی تو یہ ہوا کہ لشکارا پہ آ گئی. سسٹر ان لا فادر ان لا کا ریلیشن ہمارے معاشرے میں, مسٹر ندیم دیکھا آپ نے, ساحل بھائی دیکھا ہے, سسوں کا کیا حال ہے, سسر کا کیا حال ہے. ان میں سے پیشنس کس کو شو کرنا چاہیے؟ چلیے آپ بتائیے. بوتھ پارٹیز کس کو زیادہ کرنا چاہیے؟ کون زیادہ قصوروار؟ بوتھ. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی کہ وہ غلطی مان رہے ہیں کہ سسٹر ان لا بھی غلط ہوتی. اٹس پریٹی اسٹرینج فار می. موسٹ آف دا ٹائم فادر ان لا اور مدر ان لا یہ دونوں جو ہیں قصوروار ہوتے ہیں, یہ دو امپائر ہوتے ہیں. بیاہ کروا کے نا چیک کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کر دی ہاں بھائی انہوں نے کہنا اٹھی ہیں ٹائم ادھر اٹھن دا, تو بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ہاں تو جس طرح بندے نے کہنا کرنا سنا, دونوں بیٹھ کے امپائر کر رہے ہیں. کرکٹ میں دو امپائر ہوتے ہیں نا, ایک ادھر اور ایک ادھر, دونوں دیکھتے ہیں, کر رہے ہیں کس طرح میچ ہو رہا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ اپنا کام کرے, وہ اپنا کام کرے. نو, بندہ آ گیا, امپائر ساتھ ہی باتیں کرنا شروع کرنا. دیکھیں 11 بجے اٹھ دی تو کتنا ناشتہ کرنا ہو, تو کتنا زور پڑنی ہوں, قرآن تو پڑھ دی نہیں, اسی کی طرف دھیان رکھنا ان کی کر دی بھی. 11 بجے تک ستی نہیں, بچوں سوا کے آپ ٹی وی ویکھتی رہتی, کمپلیننگ کمپلیننگ کمپلیننگ. اور وہ کمپلین کیا کرتی, آپ ہی کو کرنا نہیں ہوتا تو ساڈے پیچھے پی رہتے ہیں. اینا نہیں کرتے کہ نہیں چلتے, اینا نہیں کرتے کہ مٹر ہی چلتے. یہ ایک تسل چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ بندے نے تو باہر بھیج کے نا کنڈی لا دینا ہے. 8 بجے لو بندہ گیا ہم راتی اور میچ چل رہا ہے فادر ان لا. اور جو فادر ان لا اس نے گھر سے تب جانا ہے, ظہر دی نماز میں پڑھا ہوں, فٹافٹ کر دوڑ دیں, عصر دی نماز پڑھا ہوں, ایک امپائر پیچھے چھوڑ جاتا ہے کہ تم منوا کے دسنا اسکور کتنے ہوئے. Where is patience required؟ جب بچوں کی شادی کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ان کی اپنی گیم کھیلنے دیتے ہیں, ان کے اوپر امپائرنگ نہیں کرتے ہیں. امپائرنگ کرنی ہی تھی تو شادی سے پہلے ان کو سمجھانا تھا, اس بیچاری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پیشنس شو کرنا ہے سسٹر سوری فادر ان لا اور مدر ان لا, ان کو اپنی گیم کھیلنے دیں. لیٹ دیم پلے دیئر اون گیم, دس از دیئر لائف ناؤ, یور لائف از اوور ناؤ. آپ نے ان کی ٹریننگ کر کے آپ نے ان کو میچ کے لیے گراؤنڈ میں بیچ دیا. یور ریسپانسبلٹی از ٹو بک دیم اپ, ٹو گیو دیم ایڈوائس اف نیسیسری. جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ایڈوائس کرنی چاہیے. آگے چلیے. We and relatives and guests, یہاں پہ پیشنس. کیا ہمارا پیشنس ہمارے رشتہ داروں کے لیے ہے؟ اسامہ, گھر میں رشتہ دار آ جائیں تو کیا حالت ہوتی ہے؟ My washroom is busy, my room is busy, my bed is busy, my kitchen is busy. وہاں پہ پیشنس شو کرتے ہیں. وہ ایک اثر آصف نے آپ کو وہ پروورب پڑھایا ہوگا نا, fish and guests stink after 3 days. مچھلی اور مہمان 3 دن بعد بو چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم بھی 3 دن کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ جانا کتوں ہے, یہ آج بھی اتھی رہن. نو پیشنس واٹس ایور. گیسٹ اور ریلیٹیوز کے لیے ہمارا پیشنس نہیں ہے. کون خوش ہوتا ہے مہمان گھر میں آ جائیں؟ آج کل کے دور میں نہیں. ہم اور نیبرز, ان کا پیشنس کیا ہے؟ نیبرز کا مقام اتنا زیادہ ہمارے دین میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ڈر پڑ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ حکم صادر نہ فرما دیں کہ ان کا آپ کی پراپرٹی میں بھی کوئی حصہ ہو. شیئرنگ ون وال, نیبرز. اور ہمارے نیبرز, جینا حرام کیا ہوتا ہے اپنے نیبرز کا. پیشنس نہیں آتا ہے. ہمیں تو آج کل یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے نیبرز میں کون رہتا ہے, ہم نے ان کو کیسے لے کے چلنا. وی اینڈ اسٹریٹ فیلوز. اور ہمارا پیشنس, جب ہم دروازہ کھول کے اپنی گلی میں نکلتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا پیشنس کوئی ہوتا ہے؟ ڈو وی ہیو پیشنس ان آور اسٹریٹ ود آور اسٹریٹ فیلوز؟ کوئی پیشنس ہے؟ کبھی کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو آفر کرتے ہو, رات کے وقت کسی کو ضرورت پڑ گئی تو جاتے ہو, کوئی تکلیف نہیں. ہمیں فگر ان دی بگننگ, سوری ان دی اینڈ. پیشنس مینز سیکریفائس. میری ایک اپنی بھی ڈیفینیشن ہے پیشنس. پیشنس کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس کرنا, قربان کرنا. کس کو قربان کرنا؟ سیکریفائس یور وشز, سیکریفائس یور ایگو, سیکریفائس یور ڈیزائرز. ان سب ڈیزائرز اور سیکریفائسز کا کلا کما کر دو, وہ پیشنس. اینڈ یو شوڈ بی ایٹ دا ڈسپوزل آف پیپل. لوگوں کے لیے حاضر, حاضر جناب, حاضر جناب. یہ آپ کی زندگی ہونی چاہیے. میں حاضر, ہر طرح سے حاضر. سیکریفائس, سیکریفائس, سیکریفائس. وی آن روڈز. چلیے اب دیکھتے ہیں, ہم اپنے محلے سے نکلے ہیں, سڑک پر جاتے ہیں. مجھے کوئی بندہ بتائے کہ سڑک پہ سیکریفائس کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ابھی باہر جائیے, دیکھیے مارا ماری پڑی ہوئی ہے. کس چیز کی مارا ماری پڑی ہوئی ہے؟ ہر بندہ اس طرح دوڑا ہے, اس طرح دوڑا ہے. کیوں دوڑا ہے؟ ہر بندہ موت کے انتظار میں دوڑا ہے. ہر بندہ موت کی طرف لپک رہا ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے, اس لیے وہ جلدی کر رہا ہے. ہمارے چلنے کی رفتار آپ نے کبھی دیکھی؟ کیا کوئی دھیما چلتا ہے؟ ایسا ایسا دوڑنے کی پتہ نہیں کیوں, پھاڑ لیو, پیچھے کی پرواہ نہیں. موٹر بائک کیسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ایمبولینس اوپر ہارن لگا کے موٹر بائک چل رہی. رکشے کے اندر بھی بیٹھے ہوں, پر آ جلدی کرو, پر آ جلدی کرو, کھلو نا, پر آ جلدی کر. یہ پیشنس ہے. یہ پیشنس ہے کہ جب آپ کی ٹکر دوسرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا پیشنس شو کرتا ہے؟ ہیو یو ایور سین پیپل کورلنگ آن روڈز؟
ایک بندے یہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس نے پیچھے سے آ کے اس کو مارا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بندہ گاڑی میں سے نکل کے کیا کہے گا؟ پکڑے گا اس کا گریبان, وہاں پہ پیشنس شو کرے گا. کیا اس بندے کو باقی ٹریفک کا احساس ہے کہ اس نے جدھر گاڑی لگی وہیں پہ اس کا سانس نکل گیا, باہر نکل کے بندہ سلام کر, ہاں جی تو میری گڈی ماری ہے, یہ نہیں پتا کہ پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں. اگر لگ بھی گئی ہے فار ایگزامپل, تیرا ایمان اتنا کمزور ہے تو معاف نہیں کر سکتا, تیرا عقیدہ اتنا کمزور ہے تو سیکریفائس نہیں کر سکتا, تیرا وہ بھائی ہے جس کے تجھ پہ 6 حق ہیں, کیا تو نے معاف کرنا نہیں سیکھا؟ کیا تو نے پیچھے پبلک جو کھڑی ہے وہاں پہ ان کا احساس تو نے نہیں کیا؟ کیا لوگ جو ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں اس کا تجھے احساس نہیں ہے؟ تیری گاڑی تجھے اتنی ہی پیاری تھی تو اس کو گھر میں رکھتا, پالتا پوستا, سڑک پہ کیوں لے کر آیا؟ زندگی میں ایکسیڈنٹس ہیں ایکسیڈنٹس, اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اگر معاف کر دو گے تو اللہ اور دے گا. اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں. آپ نہیں چاہتے آپ کے ساتھ اللہ ہو, اگر چاہتے تو معاف کرو. میرے ساتھ آج سے 10-15 سال پہلے ایک موٹر بائک پہ میں جا رہا تھا کینٹ روڈ پہ, اس ادھر سے گاڑی آتی ہے اور میں سیدھا اس کو, فلمی سین ہوا ہے, اس کو جا کے لگا, اور ساتھ ہی وہ آسارا سے بھی جانتے ہوں گے, ساتھ ہی تھانہ تھا. لوگوں نے دیکھا اور وہ پک اپ والا تو بھاگ گیا اور پولیس والے منہ پھاڑ کے لا کے ادھر ابھی بھی مجھے یہاں پہ نشان, لیکن ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کسی کو لے کے, یہاں پہ قصوروار کسی کا کچھ ہے اس کو پکڑ کے اندر تھانے میں بٹھا کے پتہ نہیں کون آیا چڑھوا کے لے کر گیا. میری گاڑی اکثر لگی رہتی ہے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے. پیشنس کیا ہے اف یو سیکریفائس یور لائف. وہ واقعہ کیا تھا پانی والا, وہ جنگ میں پانی 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 پانی, اور جب پانی پلانے کے لیے آتا ہے تو دوسری طرف سے پھر آواز آتی ہے پانی, وہ کہتا ہے اس بھائی کو پلاؤ پانی, اس کی طرف جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اس بھائی کو پلاؤ پانی. تجھے سیکریفائس کی قدر نہیں ہے, تجھے سیکریفائس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اف یو لوز یو ڈونٹ لوز, یو انڈرسٹینڈ. اگر آپ لوز کرتے ہیں, ان فیکٹ یو ڈونٹ لوز, اللہ از دیئر ٹو گیو یو ریوارڈ. اللہ نے آپ کے لیے ریوارڈ رکھے ہوئے ہیں یار, آپ اس چیز کو کیوں نہیں مانتے؟ سیکریفائس, لرن ٹو سیکریفائس. روڈس پہ سیکریفائس کرنا سیکھیے. 1 میں ٹریفک ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ رائٹ سائڈ سے جا رہے ہوں گے, ٹریفک کی کوئی قوانین فالو نہیں کرتا, ہم میں پیشنس ہی نہیں ہے. لیفٹ سائڈ سے اوورٹیکنگ نہیں کرتے ہیں, رائٹ سائڈ سے اوورٹیکنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیفٹ سائڈ سے جا رہے ہوتے ہیں. ادھر سے رکشے والا آ رہا ہے, میں اکثر اسکول میں اپنے دیکھتا ہوں, رکشے والے ادھر سے آ رہے ہیں, سائیکل والے رائٹ سائڈ پہ آ رہے ہیں. واٹ از دس idiocy about? I really don't understand. کون ہمیں پڑھانے والا ہے, کون ہمیں سمجھانے والا ہے؟ ہمیں اپنی عقل سمجھ نہیں ہے. Your conscience knows you're doing wrong. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نیکی اور بدی کی جو پہچان ہے تمہارے اندر ودیت کر دی. اور جب بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ اشارہ توڑ رہے ہو, آپ کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا آپ غلط کام کر رہے ہو, آپ کو پتا ہے. سیکریفائس یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول کرنا ہے. اشارے پہ رات کے 12-1-2 بجے بھی میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ٹریفک نہیں ہوتی. آئی اپریشیٹ دم. ہونا کیا ہے, ایوری اسٹیپ آف یور لائف یور ڈیڈز آر بینگ کاؤنٹڈ. آپ کے ایک ایک سانس کے ساتھ کرامن کاتبین یہ بیٹھ کے رجسٹر کھول کے لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہو. جو سوچ بھی آتی ہے وہ بھی لکھتے جا رہے ہو. آپ کے قدم گنے جا رہے ہیں, سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں کہ غلط رستے پہ جا رہے ہیں. بازار میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے, کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگوں سے لوگ ٹکرا رہے ہوتے ہیں, گچھم گچھا ہوئے ہیں, وہاں پہ ہمارا کوئی سیکریفائس, وہاں پہ پیشنس کسی قسم کی پیشنس ہے؟ کیوں نہیں ہے پیشنس؟ آپ مجھے بتائیے کیوں نہیں ہے پیشنس؟ کس چیز کی مارا ماری؟ تجھے بہت جلدی ہے مرنے کی؟ بولیے کس چیز کی جلدی ہے؟ ہیسٹ میکس ویسٹ, پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ کالی چٹوئے ہوں نے, آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ Why are you so in haste? Why are you so much in hurry? زندگی میں اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ شاہد افریدی بھی جلدی کرتا ہے تو اس لیے جلدی اپنے پیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن محمد یوسف کی طرح جو پیشنس کر کے کھیلتا ہے. کرکٹ میں پیشنس ہے تو کرکٹ ہے. اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے ہاف سائڈ پہ آف سائڈ پہ ڈلیوری دے کے کہ یہ ٹچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اور اچھے پلیئر جو ہیں وہ اس کو لیو کرتے ہیں, اس کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. لیکن جو کالے ہوتے ہیں افریدی کی طرح, وہ کار تک جا کے بیٹھنا ہے کر کے انہوں نے ٹچ کرنا ہوتا ہے کیونکہ واپس جلدی ہوتی ہے نا. ہمارا پیشنس دوڑ لگی ہوئی معاشرے میں, اتنا تیز وقت گزر رہا ہے. تھوڑا دھیما ہو جائیے. اپنی زندگی میں خوبصورتی لے کر آنی ہے تو دھیما ہو جائیے. سورج اپنے وقت پہ چڑھتا ہے, رات اپنے وقت پر آتی ہے. کبھی سورج نکالی نہیں ہے کہ میں جلدی جلدی کام پہ جاؤں, وہ اپنے وقت پہ چڑھتا ہے. روزے وقت پر آتے ہیں, عید وقت پر آتی ہے. آپ کو کس چیز کی جلدی؟ آپ کے گھر بچہ ہو گیا نا, فٹافٹ جوان ہو تو پیسے کمانے شروع کر دے, اس کے لیے وقت چاہیے. وقت پہ لینگویج کورس بھی ہونا ہے, وقت پہ FA BA ہونا ہے. کس چیز کی جلدی آپ کو؟ کون سے شارٹ کٹس اپنی زندگی میں لے کر چلے ہو؟ جس چیز کی آپ کو جلدی ہے وہ جلدی آپ کو تباہ کرے گی. شادی کی جلدی ہے, شادی آپ کو تباہ کرے گی. جاب کی جلدی ہے, جاب آپ کو تباہ کرے گی. زندگی میں بیلنس لے کر آئیے, وقت کے ساتھ چلیے. وقت کی جو سمت ڈائریکشن ہے اس کی دشا کے ساتھ چلیے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے. ادروائز آپ رش میں مارے جاؤ گے. وہی مسجد میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمیں پیشنس ہے؟ یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکرائب کی ہیں, میں نے آپ سے ٹائم بھی لیا ہے. مسجد میں ہمارا پیشنس, آپ نے کبھی اپنی باری کا انتظار کیا کہ 2 بندے آلریڈی وہاں پہ وضو کر رہے ہیں اور 3 بندے یہاں پر آرام کر رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں ان کا, آپ کیا کرتے ہو؟ ادھر سے جا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو اور وہ وضو کر لیتا ہے, جیسے آپ بیٹھتے ہو آپ ان کا حق مارتے ہو. کس چیز کی جلدی ہے؟ اللہ کے گھر جب آ چکے ہو تو عبادت شروع. کیا نماز ہی عبادت ہے؟ جب اللہ کے گھر چلے گئے ہو تو عبادت شروع ہو گئی نا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے دوڑو مت, جلدی کرو لیکن دوڑو مت. لوگ دوڑ دوڑ کے نمازوں کے پیچھے جماعت ٹوٹ چلی, یہ بھی گناہ ہے. آپ کو اس چیز کا نہیں پتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی نماز ملے اتنی لے لو, جو رہ جائے وہ باقی پڑھ لو. بس یہ سارے کام چھڑ کے مسجد میں تو سارے کام ہم نے کرنے ہیں. پہلے جائیں گے آرام کے ساتھ, جہاں جلدی کرنی ہے وہاں جلدی نہیں کریں گے. ادھر جماعت ہو رہی ہے, واش روم چلانا ہو جناب میں آدھا گھنٹہ واش روم چلاؤ, اتنے سوچو بچار ہو رہے ہیں. یہ سارے کام کر کے آؤ. پھر پہلی صف کی دوڑ لگی ہوتی ہے, ہاں اس میں بھی برکت ہے, لیکن آگے بیٹھو. پھر ہمارا مسجد میں کس طرح کا پیشنس ہے, اگر 1:30 بجے جمعہ ہونا ہے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو اس طرح سے ہمارے اندر وہ ایک غصہ آ رہا ہے کہ جمعہ نہیں پہ کرانا, 1:30 بج گئے, 1:45 ہو گئے نا یار, چھڑ دو مولوی صاحب, چھڑ دو کی چھڑ دو, آپ کو چنگی باتیں بتانا چھوڑ دیں. ہاں وہ ایک غلط چیز ہے, لیکن اب پیشنس کس چیز کا پیشنس؟ آپ سارے کام چھوڑ کے روزے کا انتظار ہو رہا ہے, روزہ یہ روزہ بٹ سب کھل جائے گا, تو اپنے کام کرو. مطلب روزہ 4 بجے کھلنا ہے تو 4:45 1 منٹ 15 منٹ گزر جانا, اس نے اپنے ٹائم پہ جانا ہے. اللہ کا ذکر کرو اپنی زندگی میں. ایک آپ کے جسم میں, مجھے یہ بتائیے, کڑیاں بھی تو منڈے بھی, آپ کے خون کی رفتار کیسی ہے؟ اگر آپ چاہیں کہ آپ کا خون تیزی سے گردش کرنا شروع کر دے تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ برین ہیمریج. اگر اپنے خون میں تیزی لانا چاہتے ہیں that will take you to death. اگر آپ اپنے جسم میں خون کی رفتار کو سلو کریں گے that will also take you to death. وہ بھی آپ کو موت کی طرف لے کر جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایک توازن دیا ہوا ہے. ایک توازن ہو تو خوبصورتی ہے نا. آپ کا نام کیا سر؟ کوئی بتا دے نام. عمر بھائی یہ دیکھیے, ایک توازن سے ہم چلتے ہیں نا. ہاں جی, اس چیز کو کیا بولتے ہیں آپ؟ اس چیز کو اب نارملٹی ملک صاحب بولتے ہیں نا چیز کو. ابھی کتنے دھیمے طریقے سے سراسی بھی اور سراسی کا ملک صاحب چائے پی رہے ہیں, خوبصورت لگ رہا ہے. اگر ان کو جلدی مرنے کی توڑ پڑی ہوئی, آپ میں صبر کیوں نہیں؟ نبض اپنی چیک کیجیے, کیا اس میں ایک توازن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی نبض میں توازن ہے؟ اپنے دل کو تھام کے دیکھیے, کیا اس کی رفتار, اگر یہ تھوڑی سی رفتار تیز کرے گا آپ کا پورا جسم کانپنا شروع ہو جائے گا. اس کی رفتار میں کمی آئے گی تو بھی آپ کے جسم میں جان نہیں ہوگی. ایسا ہے تو انہوں کری جلدی. میں نے کہا تھا تیز پتی والی کھاکا, وہی چیز گرم کر کے لائیں گے, کوئی ساتھ نہیں بچھانا, چلا کٹھے بنا لی, میں آیا جناب جناب. اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا نمازیوں کا اور جو مولوی ہیں ان کا جو رشتہ ہے, خاص طور پر میں نے صبر وہاں پہ نہیں دیکھا جب جنازہ پڑھانا ہوتا ہے. مولوی صاحب جنازہ آگے رکھ کے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے تو ان کو احساس کرنا چاہیے, اور اگر جنازہ لیٹ ہو رہا ہے, اور میں نے بہت سے ایسے بندے دیکھے ہیں جو اٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو, اسی کام پہ بھی جانا ہے. Have you ever experienced this? No patience whatsoever. امپلائر اور امپلائی کا پیشنس. آپ کا باس اگر آپ کے امپلائی نے کوئی غلطی کر دی ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ غصہ کرتا ہے؟ کوئی پیشنس ہے؟ ہمارے دین میں غلام اور آقا کوئی کانسیپٹ کوئی ہے؟ وی آر ہیومن بینگس, ہم سارے کے سارے کیا انسان. ہاں امیر جو ہے اس کی اطاعت کرنی ہے, لیکن مسلمان تو انسان تو برابر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی, سوائے تقوی کے. They are members of our team, وہ ایک ٹیم کے ممبر ہیں, they are working together. There is no superiority, کوئی superiority نہیں. اگر امپلائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو امپلائر کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. بندہ و آقا کی جو تمیز ہے وہ آدمیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے, انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے. لارڈ اینڈ میڈز اینڈ سرونٹس, آپ لوگوں نے اپنے گھر میں میڈز رکھے ہوئے ہیں, سرونٹس رکھے ہوئے ہیں, کیا سلوک کرتے ہو ان کے ساتھ؟ ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ آپ نے ٹیلی ویژن پہ اکثر سنا ہوگا, you might have seen on television that lords جو مالک ہوتے ہیں, they beat their servants severely. اتنی بری طرح سے ان کو مارتے ہیں, بال کاٹ دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں ان کو. کیوں؟ We know why. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے حضرت اسامہ, I guess, جو 10 سال جنہوں نے ان کی خدمت کی تھی, کیا نام تھا ان کا؟ اسامہ. 10 years service given to نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. And he رضی اللہ عنہ said that he صلی اللہ علیہ وسلم did not even say a single harsh word in response. درگزر کرنا. If you sacrifice, you learn more. پرنسپل کا ٹیچرز کے ساتھ بیہیویئر, یہ ہماری ٹیچر یہاں پہ بیٹھی ہیں, دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے, کیا اسکولوں کالجوں میں کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اس پہ برستی ہے, یہ برستا ہے. پیشنس کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی کسی کو سکھا نہیں رہا ہوتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے, نیکسٹ ٹائم ایسا نہ کرنا. ایکسپلینیشن لیٹر, کوئی نرمی نہیں ہے کسی قسم کی, کوئی ٹیچنگ نہیں ہے, کوئی ساتھ نہیں ہے, کوئی کوآپریشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ٹیچرز ورسز اسٹوڈنٹس, کیا ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے بچوں میں پیشنس شو کرتے ہیں؟ کیسی پٹائی کرتے ہیں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں. نو پیشنس واٹس ایور, کیونکہ ہم ان کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے. بچوں نے تو غلطیاں کرنی ہیں کہ نہیں کرنی غلطی, وہ بچہ ہی نہیں جو غلطیاں نہیں کرتا ہے, اور ہم ان کو سدھاریں گے کیسے نہیں. پیرنٹس آف ٹیچرس, ان کا پیشنس. ٹیچرس نے اگر بچوں کو کچھ بھی کہہ دیا ہے, اگلے دن آپ دیکھتے ہیں آپ کے اسکول میں کیا ہوتا ہے, والدین آتے ہیں تفتیش کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کیسے ہوئی, آپ نے ہمارے بچے کو چھیڑا, اس کو مارا, یہ کیا وہ کیا. ٹیلی فون پہ بلا رہے ہوتے ہیں, فلاں ٹیچر کو بلائیں, وہ آپ کے نوکر. ایک استاد
اس معاشرے کا معمار, اس کی یہ عزت جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں آپ لوگ اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم اعظم تھے, وہ والا شعبہ اختیار کیا ہوا ہم نے. کون سا ایمان اور طاقت آپ کو جرأت دیتا ہے اس کی انسلٹ کرنے کی؟ آپ تو اس کے ایک دن کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں. میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ افریقہ میں جو ایڈوانس کنٹریز میں, اس میں 3 لوگوں کی زیادہ عزت ہوتی ہے. کون کون سے؟ ایک سائنسدان, ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. دوسرے استاد, ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. اور تیسرے معذور افراد, ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. اور آپ کے معاشرے میں وہ ماسٹر ہے, ماسٹر کو مارتے. جی بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے, سب کو سنانا چاہ رہا ہوں. اچھا. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں جرمنی میں ٹیچر تھا. جی ان کا میں واقعہ سناتا ہوں. سنائیں گے آپ؟ جی میں سناتا ہوں. اسی طرح سے جرمنی میں ان سے ایک بھول ہو جاتی ہے, ٹریفک میں غلطی ہو جاتی ہے اور ان کا چلان ہو جاتا ہے. لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں مصروفیت کی وجہ سے میں کورٹ میں جا کے اپنا چلان جمع نہیں کرواتا ہوں, اور مجھے سمن آ جاتا ہے کورٹ کی طرف سے میں مصروفیت کی وجہ سے چلان جمع نہیں کروایا. تو جب وہ کٹہرے میں جاتے ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. استاد بیکاز ہی یوزڈ ٹو ٹیچ دیئر ان جرمنی میں پڑھاتے تھے وہ. جب وہ کٹہرے میں آتے ہیں تو ابھی جو جج ہے وہ کیس کی سنوائی نہیں کرتا ہے, پہلے انٹروڈکشن کرواتا ہے, آپ کون ہیں وغیرہ وغیرہ. اور جب اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے اور میں استاد ہوں فلاں فلاں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تو آپ کو اتفاق ہو تو پڑھیے کہ جا کے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جج نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا, آوازیں لگانی شروع کر دی. A teacher in the court, a teacher in the court, a teacher in the court, bring him chair, bring him chair. ابھی مدعا سنا نہیں. جج کیا کرتا ہے؟ A teacher in the court, کہ کورٹ میں ٹیچر آ چکا ہے, سب لوگوں کو الرٹ کیا ہے اور اس کو کٹہرے میں اس کے لیے کرسی منگوائی گئی. قصوروار تھا وہ. اور پھر ان سے پوچھنے کا انداز کیا تھا؟ بڑے پولائٹ وے میں, آپ ہمارے استاد ہیں, آپ اس معاشرے کو سکھاتے ہیں, آپ سے کیا غلطی ہوگی. ساتھ ہی اس کی ٹون اور زیادہ دھیما ہو گیا. اور ہمارے اسکول میں, دوسرے اسکول اور کالجز میں جا کر دیکھیے گا کہ والدین آتے ہیں اور سامنے جب استاد بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پکڑ کے یہیں پہ اس کو مار دوں کہ تو ہوتا کون ہے. یہی عزت دی ہے ہم نے. لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم استادوں نے اپنی عزت خود کھوئی. کون ہے جو آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے؟ آپ نے خود اجازت دی ہوئی. Nobody dares to insult you. کوئی بندہ آپ کی انسلٹ نہیں کر سکتا, آپ اسے اجازت دیتے ہیں. ڈاکٹرز اور پیشنٹ کے درمیان کسی قسم کا کوئی پیشنس ہے ہمارے معاشرے میں؟ بولیے. ڈاکٹر پیشنس شو کرتا ہے کہ میرا مریض یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. I have been in so many hospitals and I've seen so many doctors. That is why we call them butchers. ہم انہیں کیا بولتے ہیں؟ butchers. No sympathy whatsoever. No cooperation whatsoever. Money makes the mayor go. ڈرائیور اور پیسنجر میں پیشنس کبھی دیکھا آپ نے؟ اس لیے آپ سے ٹائم زیادہ لیا. میں نے کوشش کی ہے ایک ایک کونے پہ جا کے ان چیزوں کو, میں نے کل یہ پریزنٹیشن بنائی ہے, ایک ایک کونے میں جا کے میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ پیشنس ہے, ہم یہ شو کرتے ہیں. ڈرائیور پیسنجر کے ساتھ پیشنس شو کرتا ہے. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ہو جاتا تھا 10 اور 15 ایئرز اگو جب میں جاتا تھا سفر کرتا تھا کوچز پہ, تو کبھی چائے پیتے پیتے لیٹ ہو جاتا تھا یا واش روم میں, تو وہ پوچھتا تھا تجھے نہیں دیر کتنے سو. نو پیشنس واٹس ایور. ایس واری تک نہیں آئی, تڑف دا پہ ڈرائیور, ایس واری نہیں آئی, میں مرنا ہے, میں جلدی مرنا ہے, آئے گا تو میں مراں گا. اتنی جلدی اس کو کس چیز کی جلدی ہے؟ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی صبر نہیں. پھر ان کا حال جو ہے وہ سڑکوں پہ دیکھا کریں کیا ہے کیا نہیں. I really don't understand where they come from while driving on the road. مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ نکلتے کدھر سے ہیں. اتنی فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو بڑی بسز والے ہیں. ایک انہوں نے ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے, پا 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 کرتے رہتے, اور ادھر سے چل رہے ہوتے ہیں راجا بس. آپ چھت پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں. شاپ کیپر اور کسٹمر کا پیشنس آپس میں کوئی ہے؟ اس کا بھی مجھے بڑا تجربہ ہے. اب 3 یا 4 یا 5 اس نے تھان کھول کے رکھ دیے ہیں, اور اگر کسٹمر نے نہیں لینا تو وہ جاتی دفعہ اس کو کہتے ہیں لینا نہیں سکتے, پھر کھلوایا کرتے. ایسے ہوتا ہے. تو جو ڈر لگے اصل میں جو پاس بیٹھا ہو اس کی شامت زیادہ آتی ہے, کیونکہ میں ادھر جا نہیں سکتا, رہ جانا. مولوی اور نمازیوں کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن تھوڑی سی اور بھی رہتی ہے. مولوی نمازیوں کے تابع ہوتے ہیں, آپ کو پتا. خاص طور پہ جو صدر اور جو سیکٹری ہے جو مسجد کا, اس کے تابع ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یار تو نماز لمبی نہیں پڑھانی. کیوں سر ایسا ہے؟ تو فلانے دی دعا منگنی ہے. اور پیچھے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور پیچھے والے جو کہتے ہیں پیشنس نہیں. اللہ کی عبادت کرنی اور کنجوسی سے. ویٹر اور کسٹمر ہوٹل میں چلے جائیں تو ویٹر اور کسٹمر کا کیا حال ہوتا ہے. مہینے 2 کی بات ہے کہ ایک ٹیبل تھا کسی ہوٹل میں, نام نہیں لینا چاہوں گا میں, وہاں پہ ان کا کھانا لیٹ ہو جاتا ہے, اور جو سربراہ تھے وہ اٹھتے ہیں, کاؤنٹر پہ جاتے ہیں, وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا بیٹھو نہیں بنا, کیسے کر دے ہو, یہ کر دے وہ کر دے, ایتھے آنے نہیں, میں گوں دوں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ویئر از یور پیشنس بائی دا وے. ہاں ان کی سروس خراب ہے, ہم نہیں مانتے ہیں, لیکن آپ کا کردار کیا ہے یار؟ آپ تو کم از کم پیشنس شو کرو. یہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی سکھاتا نہیں پیشنس کیا چیز. وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پیشنس کدھر. کیپٹن اور پلیئرس کے ساتھ یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے. جب آپ ایک ٹیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیپٹن کا پیشنس پلیئرس کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کرکٹ یا فٹ بال کھیلتے ہیں نہیں ہوتا. میں نے اکثر دیکھا ہے, I used to be a player and a captain as well. If I am hit
I'm a bowler. If I'm hit sixes twice or thrice, the captain says, I won't give you the next over. अगर आपको एक ओवर में 2 या 3 छक्के पड़ गए हैं, कैप्टन द पार वो आपके पास ही नहीं आएगा, वो कहेगा अगला ओवर तो मैं लेना ही नहीं। और अगर आप 1 या 2 स्कोर बना के आउट हो गए, अफरीदी साहब को मैंने अक्सर देखा टेलीविजन के ऊपर कि वो जो आउट होकर आ रहा होता है कि उसको देखता भी नहीं सही तरह से। आप कप्तान हो यार, आपने वकफ नहीं करना अपने टीम मेंबर्स को। ऑस्ट्रेलियन करते हैं, इंडियन करते हैं, साउथ अफ्रीकन करते हैं, वो एक छक्का पड़े दौड़ के बॉलर के पास चले जाते हैं, उसको थपथपी देते हैं, कैच ड्रॉप हो जाए तो कोई बात नहीं। और हमारा कैप्टन कस कर रहा होता है। अगर आप अपनी टीम को बकअप नहीं करोगे तो आप आगे नहीं चलोगे। पेशेंस रिक्वायर्स व्हाइल प्लेइंग। आगे है टीम वर्सेस टीम। क्या टीम का आपस में पेशेंस होता है? वो एक दूसरे को गुस्सा चढ़ा रहे होते हैं। लेकिन आई हैव सीन सच अ कूल कस्टमर, तेंदुलकर नेवर गॉट एंग्री, अ वेरी कूल कस्टमर। उसको बॉलर गुस्सा चढ़ाते हैं, मुंह पीछे कर लेता है। जैक कैलिस उसको गुस्सा चढ़ाते हैं, मुंह पीछे कर लेता है। संगाकारा कूल कस्टमर, लारा कूल कस्टमर, रिकी पॉन्टिंग, धोनी आई हैव सीन मच, ही इज नॉट, मिस वाइज आल्सो अ कूल कस्टमर। जितना आप कूल रहेंगे, जितना आप कूल रहेंगे। अब एक बॉलर जो है आपको बाउंस करवाता है, इधर से गुजरता है, साथ ही ऐसे घूरता है, आप भी उसको घूरना शुरू कर देते हैं। शेन वॉर्न इज वन ऑफ देम। ये क्रिकेट का पेशेंस है। एक फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम खेलें, अपनी तो मौका नहीं मिलता है, हम अपोनेंट को, जैसे अभी इंडिया का मैच लगा हुआ ना, मैं घर में बैठा होता हूँ, इंडिया का मैच लगा हुआ है, इंडियन प्लेयर ने अगर कोई चौका शौका लगाया तो मैं ताली मारता हूँ, आई अप्रिशिएट हिम। तो जो आजू बाजू में बैठे होते हैं कह रहे हैं इंडियन टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। हम इंडियन या साउथ अफ्रीकन टीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सपोर्ट क्रिकेट को करते हैं। आई अप्रिशिएट गुड क्रिकेट एंड स्पोर्ट्समैनशिप। एंकर वर्सेस गेस्ट स्पीकर, ये टेलीविजन का एक और मैंने पॉइंट मेरे ज़हन में आया था कि आजकल एंकर्स टेलीविजन पे चल रहे होते हैं, गेस्ट स्पीकर चल रहे होते हैं, क्या उनका आपस में पेशेंस होता है? No patience whatsoever. But I have seen a lot of people, patient people on television. Guest speaker मैंने बहुत से पेशेंट देखे भी हैं। अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि इसकी पार्टी वो वाली। अब हम चलते हैं forgiveness की इंपॉर्टेंस देखते हैं कितनी ज़्यादा है, माफ़ करने की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, दरगुजर करने की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, अगर आप माफ़ करते हैं तो आप रूहानी तौर पर आपको ताकत मिलती है, लेकिन बदला लेने की इजाज़त दीन में है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। क़िसास में तो दुनिया है, ज़िंदगी है, लेकिन माफ़ करने का दर्जा कितना ज़्यादा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग माफ़ करना सीखें? चाहते हैं तो अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सूरह नहल में कहते हैं, इफ़ यू पनिश एन एनिमी योर बिलीवर्स पनिश विद एन इक्विवेलेंट ऑफ दैट व्हिच यू वर हार्म्ड। कहते हैं कि अगर आपने किसी को पनिश करना है तो उतना ही करो जितनी तकलीफ आपको मिली है। मैं चाहूँगा कि इन सूरह के नाम और इनकी वर्सेस नेम आप लिख लीजिए और घर जाके पढ़िए। बट इफ़ यू आर पेशेंट, लेकिन अगर माफ़ कर दो, इट इज़ बेटर फॉर दोज हु आर पेशेंट। पहले क्या कहता है कुरान कि उतना ही मारो जितना उसने उतना मारा या जितना उसने दुख दिया है। बट इफ़ यू आर पेशेंट, लेकिन अगर आप सब्र करो, इट इज़ बेटर फॉर दोज हु आर पेशेंट। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग सब्र करते हैं। इसका बदला कब मिलेगा आपको? इसका बदला मिलेगा आखिरत में। बहुत से लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं जो इतने ज़्यादा अक जाते हैं, अल्लाह से गिला करते हैं, और उनका ईमान ये नहीं है। तकलीफ़ 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 दे के अल्लाह ताला उस बंदे को मार देते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। ये पता है आपको इस चीज़ का? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह इंसान को उसकी सकत के से ज़्यादा आजमाता नहीं, उस पर वज़न नहीं डालता। और जब इस तरह के मामलात आप मुआशरे में देखें तो आप सब्र करें। अल्लाह अपने बंदे को अपने पास बुला लेता है और उसको अपने जन्नत में रख के उसको खिलाता है। एंड बी पेशेंट ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड योर पेशेंस इज नॉट बट थ्रू अल्लाह। पेशेंट हो, जब सब्र करो, और ये सब्र तेरा अल्लाह की तरफ से। एंड डू नॉट ग्रीव ओवर देम, और अपने आप को परेशान ना करो। एंड डू नॉट बी इन डिस्ट्रेस, और गम ना करो उनके बारे में, ओवर व्हाट दे कंस्पायर, जो वो कर रहे हैं। पेशेंस, पेशेंस। नबी वसल्लम की ज़िंदगी में जाके देखते हैं कि उनका पेशेंस और अपना पेशेंस कंपेयर कीजिएगा। आज हम यहाँ से उठेंगे आपकी ज़िंदगी सहाबा कराम की ज़िंदगी को कंपेयर करके, आपकी ज़िंदगी और अंबिया कराम की ज़िंदगी को कंपेयर करके, आपकी ज़िंदगी और उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी को कंपेयर करके, फिर देखिएगा कि आप कहाँ पे हैं। फॉरगिवनेस के बारे में और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? एंड रिट्रीब्यूशन फॉर एन ईविल एक्ट इज एन ईविल ऑन वन लाइक इट, बट हूएवर पार्डन्स, लेकिन जो भी माफ करता है एंड मेक्स रिकंसिलिएशन, हिज रिवॉर्ड इज ड्यू फ्रॉम अल्लाह। उसका बदला अल्लाह की तरफ, उसका बदला अल्लाह की तरफ। इंडीड ही डजंट लाइक रॉन्ग डूअर्स, और बेशक वो गलत काम करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। बदला अल्लाह के पास है, तू बदला मुझे क्या दे सकता है? क्या तू कुछ मुझे दे सकता है? नो। तो फिर बदला अल्लाह से लेना है तो पेशेंस, ये फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस है। कुरान कहता है दे शुड रादर पार्डन एंड ओवरलुक, उनको माफ कर देना चाहिए और दरगुजर कर देना चाहिए। वुड यू नॉट लव अल्लाह टू फॉरगिव यू? अल्लाह क्वेश्चन करता है, ये तुम नहीं चाहोगे अल्लाह तुझे माफ कर दे? आप नहीं चाहेंगे अल्लाह तुझे माफ कर देगा? आप चाहेंगे अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तो ये मूविंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ रिवेंज। अब बदले की इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कितनी। हमारे दीन में कतई तौर पर नहीं कहा गया सबर सबर सबर, नो, नॉट एट ऑल। मैक्सिमम सबर, मैक्सिमम पेशेंस। रिवेंज की इंपॉर्टेंस क्या है? अल्लाह कहते हैं कुरान में, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। क्या होशमंदो, किसास में जिंदगी है। किसास होता है बदला, इंतकाम। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें जिंदगी है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ।
اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں, اس میں روحانی ایک طاقت ہے, لیکن آپ اس کو کتنا برداشت کریں گے؟ وہ تھپڑ پہ تھپڑ مارتا جائے گا تو اس معاشرے میں برائی کو پروموٹ کیا جائے گا. آگے جا کے میں سجیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں اور ہمیں بدلہ لینا چاہیے. کب؟ جب ہمیں یہ لگے کہ معاشرے میں صبر کرنے سے, یہ صبر کر رہے ہیں تو یہ حال ہو رہا ہے نا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. کراچی میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, آپ لوگ صبر کر کے تو بیٹھے ہو. مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, صبر کر کے تو بیٹھے ہو. صبر ہی کر رہے ہو نا, اس کا نقصان دیکھ لیجیے. کیونکہ کہاں پہ صبر کرنا ہے کہاں پہ نہیں ہمیں نہیں پتا ہے. پتا ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, نہ کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے, نہ مولوی مدرسے میں بتاتے ہیں, نہ جمعے والے دن بتاتے ہیں. کوئی بتاتا ہے صبر کی اہمیت؟ کوئی بدلے کی اہمیت بتاتا ہے؟ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى او یو ہیو بلیوڈ prescribed for you is illegal at retribution for those murdered, the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. بندے کے بدلے میں بندہ, عورت کے بدلے میں عورت, اور غلام کے بدلے میں غلام, اور فری کے بدلے میں فری. اگر کسی نے کسی کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں وہی بندہ مارا جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما جزاء الدنیا انما جزاء الدین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. غور سے سنیے. بدلہ وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں, ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں, ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں, فساد اس معاشرے میں پھیلاتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ گن گن کر ان کو قتل کر دیا جائے. اور کیا کیا جائے؟ یا سولی دیے جائیں, یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں, یا زمین سے دور کر دیے جائیں. یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب. اللہ اور اس کے قانون کے خلاف ہم کر رہے ہیں اس طرح سے؟ نہیں کر رہے, اسی لیے تو ہم پہ یہ ظلم آیا ہے. وجزاء سیئات سیئات مثلها, the reward for an evil is an evil like thereof. اس کا ریوارڈ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کیا, اسی طرح کا اس کا بدلہ دینا چاہیے. میں نے اپنے معاشرے میں یہ سنا ہے اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے جب میں نے مجھے یہ ملی آج سے سال یا 2 سال پہلے. اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تو چاہنا ہے کہ انہیں غلط کیتا ہے میں بھی غلط کر دوں, تو چاہنا ہے کہ انہیں خراب کیتا ہے میں بھی انج کر دوں. آپ نے بھی سنا ہے اس طرح سے. یار پھر وہ تیرے فرق ہی رہ گیا. سنتے ہیں آپ لوگ, اس نے اس طرح کیا, اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو اس میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا. سنا, ہم نے جہاں پہ صبر چاہیے وہاں پہ نہیں کیا تو معاشرے میں یہ برائی ہے. نپ دی ایول ان دا بڈ. یہ ہمیں یہ چیزیں سکھانی چاہیے. آگے جا کے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, معاشرے میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. And we ordain for them there in a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds is legal retribution. العین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے دانت, اور وونز کے بدلے وونز کا بدلہ لینا جائز قرار دیا. پتا تھا آپ کو کیوں جائز قرار دیا تھا؟ تاکہ معاشرے میں جسٹس لایا جا سکے, ظلم کو روکا جا سکے, ان کو اس کی سزا دی جا سکے. What is life? ہم نے دیکھا اپنے معاشرے میں صبر, گھر سے لے کے باہر تک کہیں بھی صبر نظر نہیں آتا. پھر ہم نے دیکھا کہ معاف کرنے کی کتنی زیادہ ترغیب ہے قرآن مجید میں, اسبرو. پھر ہم نے دیکھا کہ معاف کرنے کے علاوہ اللہ پاک بدلہ لینے کے لیے بھی کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے. یہ سارے کام ہم نے صبر کیوں کرنا ہے, ہم نے بدلہ کیوں لینا ہے, ہم نے معاف کیوں کرنا ہے. لیکن اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ زندگی کیا ہے. زندگی ایک امتحان ہے. امتحان میں مشکلیں آتی ہیں نا مشکلیں, تو پھر ان مشکلوں کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے. زندگی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اللہ یہ جان سکے, ظاہر کر سکے کہ تم میں سے بہتر کون عمل کرتا ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. کہ سمندر, دنیا کے سمندر سے تو ایک بلبلے کی مانند ابرا. اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. لائف از اے ٹیسٹ. الدنیا تو مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ دنیا ایک امتحان ہے. آپ لوگ امیجن کیجئے آپ نے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں FA کے امتحان دیے ہوتے ہیں, کیا آپ کو پریشر نہیں ہوتا پیپرز کا؟ ہوتا ہے پریشر پیپرز کا. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ چلاؤ یار کینٹ کا چکر لگائیں تو کیا کہتے ہو اپنے دوست کو؟ یار میں نہیں جانا, میرا پیپر. آپ کو یہ کہیں کہ چلو یار فلانے کے ولیمے پہ چلے جائیں تو کہتے ہیں نہیں پیپر نے. آپ کی حالہ کہے کہ میں اپنے منڈے کا ویاہ کرنا تو میں فروری چ رکھ لواں, تو آپ کی ماں کہتی نہیں ساڈے منڈیاں نے پیپر نے. مارچ میں رکھ لواں, نہیں پیپر نے. انہوں کا رزلٹ ایسے نہیں آ سکتے. تو کیا رکھا جا سکتا ہے شادی؟ نہیں رکھتے. جب اتنا بڑا کام آپ پیپرز کی وجہ سے پوسٹ پون کر دیتے ہیں تو پھر دنیا ایک امتحان ہے, اس کے لیے دوسرے کام پوسٹ پون کیوں نہیں کرتے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جب آواز آتی ہے تو باقی کام پوسٹ پون کیوں نہیں کرتے ہو؟ بولیے. جب کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو اس کو باقی کام پوسٹ پون کیوں نہیں کرتے ہو؟ اشفاق احمد کا بابیوں کے ساتھ بڑا آنا جانا تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا.
उसने एक बहुत खूबसूरत बात की थी. नमाज पढ़ते पढ़ते उनको किसी की कॉल आती है कि फलां फलां बंदे को बचाना है, वो गिर रहा है या मर रहा है, वो कर रहा है. तो वो दूसरे बंदे को नमाज पढ़ते हुए कहता है कि नमाज तोड़ के उसको बचाओ. जो मैं बात आपको बताने लगा था वो ये है, वो बहुत खूबसूरत बात है जो उसने लिखी है कि वो बाबा जवाब में क्या कहता है, नमाज की कज़ा है, मदद की कज़ा नहीं है. मतलब कि नमाज तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमने उसकी टाइमली मदद करनी है वो बाद में नहीं हो सकती. तो हमने चीज़ों को पोस्टपोन करना है, लेकिन ये देखना है कि प्रायोरिटीज़ हमारी क्या है. ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, इस दुनिया में आना हमारा अल्लाह की बंदगी है. ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, वो ज़िंदगी जिसमें बंदगी ना हो उसमें शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी. ये क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, ये बंदगी हो रही, ये बंदगी है. खाली नमाज बंदगी नहीं है, आपका उठना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह ताला के लिए. लाइफ इज़ अ टेस्ट. अल्लाह हमें चेक कर रहा है कि हम में से कौन मुत्तकी परहेजगार है, हम में से कौन सब्र करने वाला है, उसका अजर मेरे पास है. हम में से कौन बदला लेने वाला है, उसका अजर मेरे पास है. हम में से कौन तकवा इख्तियार करने वाला है, उसका अजर मेरे पास है. मैं नहीं जाना ब्याह ते, मैं नहीं वलीमे ते जाना, मैं नहीं कैंट ते जाना, मेरे पेपर हो रहे हैं, मैंने नहीं ये वाले काम करने, मैंने नहीं ये वाले काम करने. मेरा वक्त बंदगी का है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है. कौन सी फुर्सत आप लोगों के पास, किस फ्री टाइम की आप बात करते हैं. नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है. अभी तो कलमा पूरी दुनिया में फैला ही नहीं तो तुम्हें नींद आ गई है. अभी तो अल्लाह का कानून इस पूरी दुनिया पे लागू नहीं हुआ और तुझे सोने की पड़ी हुई है, तुझे अपनी शादियों की पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी मौज मेलों की पड़ी हुई है. जिंदगी आमद बराए बंदगी. हमने इन चीज़ों को देखना. अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ये देख सके कि तुम में से बेहतर अमल कौन करता है. इसलिए हमें दुनिया में भेजा गया. लाइफ इज़ अ टेस्ट. वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन. आपकी तवज्जो पहले से 2 गुना चाहता हूँ. ये दुनिया इम्तिहान है. जब इम्तिहान है तो आप चाहते हैं आपको कोई मुश्किल ना आए. अल्लाह सेज वी विल श्योरली टेस्ट यू. सूरह बकरा की आयत नंबर 155 है ये. विद समथिंग फियर. मेरी बात गौर से सुनो. हम तुम्हें लाजमी आजमाएंगे. किसको? हम सबको. अब जब अल्लाह हमें आजमाएगा तो फिर परेशानी किस चीज की, किस चीज से आजमाएगा? समथिंग फियर, खौफ से आजमाऊंगा, हंगर, भूख से आजमाऊंगा. कौन कह रहा है? अल्लाह. किसको आजमाएगा? हमें. एंड लॉस ऑफ वेल्थ, दौलत दे के छीन लेगा वो. जब दौलत दे के छीनता है तो हमारी हालत क्या होती? मेरी किस्मत ही खराब, मर गया मैं. यार ये अल्लाह कह रहा है कि मैंने लेके दे के ले लेनी है, और क्या करना है? जिंदगी. किस चीज़ का इम्तिहान? जिंदगी दे के छीनने का भी इम्तिहान. और किस चीज़ का? फ्रूट्स. ये वो खरबूजियों की बात नहीं हो रही, खुशियों की, लक्ष्मीज की, कि मैंने तुम्हें आजमाना है इन सारी चीज़ों का. तो फिर तकलीफ किस चीज़ की? हमें अल्लाह ने आजमाना है. गुड टाइडिंग्स टू द पेशेंट. खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो सब्र करते हैं. क्या समझ आई हमें? कि मैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा भूख से, खौफ से, समरात से, लाइफ से, वेल्थ से, हेल्थ से. ये चेक करूंगा कि तू मुझे कितना याद रखता है. और याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गम, तकलीफ, फाका नहीं है तो परेशान हो आप लोग. क्यों? कि अल्लाह ने तो हमें पेपर दिया ही नहीं है. ये सारे लोग इस कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं. ठीक है, आज आपका टेस्ट है. सबको मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिए. ये जो लड़का इधर बैठा हुआ है, इसको मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया. क्या ये खुश होगा? क्यों? उसको तो खुश होना चाहिए. मुझे तो कोई क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं. वेरी गुड, हाजी. वो बार बार मेरे पास आएगा, सर मुझे पेपर नहीं मिला. यार है नहीं मिला तो? अगर आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है तो आप खुश होंगे ना? वाकई होते हैं हम खुश. या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह तकलीफ खत्म कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो कर दे. हम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह ये ना कर, वो ना कर. अब इस बंदे को अल्लाह ताला तकलीफ नहीं दे रहा तो ये तो बार बार मेरे पास आ रहा है, सर मुझे टेस्ट नहीं मिला, सर मुझे टेस्ट नहीं मिला, सर मुझे टेस्ट नहीं मिला. जब टेस्ट ही नहीं होगा तो मार्क्स किधर से आएंगे? आप सब लोगों ने टेस्ट दिए, मैंने आपको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड. इसका टेस्ट क्या है? एब्सेंट. ये आप में आएगा? नहीं आएगा, बाहर. इसी तरह अगर आपकी जिंदगियों में मुश्किलात नहीं है तो आपको परेशान होना चाहिए. अल्लाह क्या कहते हैं? ए ईमान वालो, Oh, do you think that you will enter paradise while such trial has not yet come to you as came to those who passed on before you? क्या तुमने ये समझ लिया था कि तुझे जन्नत वैसे ही मिल जाएगी? किसको कह रहे हैं अल्लाह ताला? हमें कह रहे हैं अल्लाह ताला. क्या कुड़ियो, तू समझा सी कि जन्नत नमाजा पढ़ के, आयत करीम में पढ़ के, ये करके, वो करके तुझे जन्नत मिल जाएगी? हालांकि तुम्हें वो तकालीफ नहीं मिली जो तुमसे पहले लोगों को मिली थी. Who passed on before you? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम. तूने ये ख्याल किया कि जन्नत अल्लाह ताला हमें गिफ्ट विच दे देंगे? यू आर मिस्टेकन. अभी तुम्हारे साथ तुम्हें वो तकलीफें नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी. सुनिए, दे वर टच्ड बाय पॉवर्टी. तुमसे पहले लोग गुर्बत से उनका इम्तिहान लिया गया, हार्डशिप्स, मुश्किलात पर, एंड दे वर शेकन. उनको चोट मिली. until messenger and those who believed with him said,
تب تک ان کے جو میسنجر تھے, جو پروفٹ تھے, وہ بھی بول اٹھے وین از دا ہیلپ آف اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے آپ کو جنت مل جائے. یہ ساری مشکلات آنی ہیں, اگر نہیں آئیں تو پریشان ہوں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں جنت ملے. اور جب آنی ہے تو ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ پیشنس. الحمدللہ علی کل حال. جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف سے ہی لوٹ کے اس کی طرف ہی جانا ہے. کیوں واویلا کرتے ہو, کیوں شور مچاتے ہو؟ سب سے پہلے جب دماغ میں ایک بات آتی ہے تو اس کو اپنے دل سے ویریفائی کیا کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے پیشنس, پیشنس, پیشنس. آنیسٹلی اسپیکنگ آج کچھ سیکھ کر جائیے گا. پیشنس. جب بھی کوئی تکلیف مشکلات آتی ہے, پیشنس. چیک ویدر یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ اور ناٹ. واٹ از یور رسپانس؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رسپانس کیا ہے. بچہ آ گیا, 1 دن کا بچہ, 2 دن کا بچہ, سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ اللہ نے لے لیا, کیا کرو گی؟ گلے شکوے کرنا شروع کر دی, پاگل ہو جاؤ گی, کھانا چھوڑ دے گی, بے ہوش ہو جاؤ گی. یہ تیرا امتحان ہے, کیونکہ یہ زندگی نہیں, زندگی ایک امتحان ہے. وہ ایک شاعر بھی ہے, پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, اس کی بات ٹھیک بھی ہے. وہ کہتا ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. وہ اپنے گلے بیان کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی بابا صاحب, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. وہ اپنی زندگی کو کہتا ہے کہ میں نے کوئی جرم کر لیا. ہاں, ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, ہمارے جو کام ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے, اس کی سزا ہمیں دنیا میں ملتی ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے یہ مشکلات آنی ہیں, ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا نا آپ کو, ہم سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 2 آنکھیں ہیں, ایک ناک بند ہو جاتا ہے وقت پہ, ہم ساری رات جڑا نے جا کے گزار, ایک ناک تک اس کی سائڈ جو ہے بند ہوتی ہے, ساری رات میں سب جا کے گزار, امی میرا ناک بند ہو گیا, امی میرا ناک, کان ایک بند ہو جاتا ہے وقت پہ آ جاتا. ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ شکر کریں اللہ نے آپ کی ساری چیزیں, آپ کی سلامت ہیں الحمدللہ. بال بھی اللہ نے کسی زمانے میں دیے تھے, لے لیے واپس, سارا کچھ سلامت ہے, چلتے ہیں دونوں ٹانگوں پہ ایسے کر کے نہیں ٹنگتے, یہ اللہ کا شکر. کوٹ پایا رہا ہے, پینٹ پایا رہا ہے, ٹائی لائی دی, اللہ کا شکر, یہ اللہ نے دیا ہوا ہے. لیکن جب یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کرتا ہے, ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, مین از ویری انگریٹفل. سورہ الاسراء کی آیت نمبر 67 ہے, یہ 67 ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, ہمیں کہتا ہے کہ انسان ناشکرا ہے. ہم ناشکرے نہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. انڈیڈ, اصل میں یہ انسان بہت زیادہ ناشکرا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. And as for man, when his Lord tries him, جب اللہ اس کو آزماتا ہے, then treats him with honor and makes him lead an easy life, جب اللہ اس کو عزت دیتا ہے, اس کی زندگی سہل کرتا ہے, اس کو پیسہ دیتا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ My Lord honors me, اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا, اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا, میرا چنگی جگہ بیاہ ہو گیا, اللہ نے کرم کر دیتا. تو بھی کرے گا اللہ انشاءاللہ. اللہ نے یہ کر دیا. پھر آگے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. But when he tries him differently, لیکن تھوڑا سا اللہ پینترا بدلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو چیک کرتا ہے. Then straightens to him his means of subsistence. He says, my Lord has disgraced me. جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیزیں لے لیتا ہے, اس کو آزماتا ہے, تو پھر ہم گلا کرنا شروع کرتے ہیں, ہائے اللہ نے مجھے برباد کر دیا. فٹ ہے تیرا, اللہ نے تجھے برباد کیوں کرنا ہے؟ اللہ تو تیری ماں سے 99-70 گنا زیادہ پیار تجھ سے کرتا ہے, وہ تجھے کیوں برباد کرے گا؟ اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, فرشتوں کو کہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو, تیری تو بابا اللہ نے جنت میں کی تھی, تجھے اللہ برباد کیوں کرے گا؟ نعوذ باللہ, تو اللہ کا ناشکرا ہے. یہ ہمارا رسپانس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اور انبیاء کرام, ان کا پیشنس دیکھیے کیا تھا. اللہ کے محبوب بندے, اس کے نبی, 1,24,000 کے قریب اللہ نے اپنے نبی, اپنا نمائندہ, اپنا حلیفہ اس دنیا میں بھیجا ہم لوگوں کے لیے, تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں. کیا تخت دیا, شہنشاہ بنایا, ہاں بنایا تو یوسف علیہ السلام کو, بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. ان کی لائف کیا تھی دیکھیے. Prophets صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ The people who are tested the most severely are the prophets. اردو ترجمہ, وہ لوگ جو سب سے زیادہ جن کا امتحان ہوا سختی کے ساتھ, severely, وہ کون تھے؟ Prophets. سب سے زیادہ مشکلات اللہ تعالیٰ نے کن کو دی؟ Prophets کو. پھر کن کو دی؟ Then the righteous, then the next best, and then next best. پھر متقی پرہیزگار لوگوں کو مشکلات ان کو دی. کون کہہ رہا ہے؟ نبی اعظم, نبی معظم. ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ A man will be tested according to his level of religious commitment. آدمی کا امتحان اس کے تقوی کے مطابق ہوگا. تیرا تقوی جتنا کمزور ہے اتنا کمزور تیرا ٹیسٹ ہے. دیکھ لیجیے, جتنا اللہ کے نزدیک تقوی, جتنی پرہیزگاری ہوگی, اتنا ہی ٹیسٹ تیرا مشکل ہوتا جائے گا. ہمارے عبدالجبار شاکر صاحب رحمہ اللہ, ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے رہائی کرے, کتنے نیک متقی, اتنا ہی ڈاڈا امتحان ان پہ. The stronger his religious commitment, the more severe will be his test. جتنی طاقت اس کی دین اور ایمان کی ہوگی, اس کا ٹیسٹ اتنا مشکل ہوگا. میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات آنی ہیں.
اگر آپ کا تقویٰ کا لیول کم ہے تو کم مشکلات، تقویٰ کا لیول زیادہ ہے تو زیادہ مشکلات. یہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. اور اس کے بدلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیشنس. میں حاضر یا اللہ پاک میں حاضر، الحمدللہ یا اللہ کل حال، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ. یہ سکھا رہا ہوں میں آپ کو. معاف کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، معاف کرو ان کو، درگزر کرو ان کو. your reward is due to Allah، اللہ کی طرف ڈیو ہے. آگے دیکھیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. پیشنس تھا. کیا آپ کا پیشنس ان کے پیشنس سے ملتا جلتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشنس کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کیا کیا انہوں نے کہ کوئی بت بھی کعبے میں نہیں رہنے دوں گا میں. اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے تو نہیں، ان کے شہر والوں نے کیا کیا؟ آگ کا انتظام کیا گیا اور آگ میں پھینک دیا گیا. 30 یا 40 دن وہ آگ جلتی رہی. آپ کو اگر کوئی ہلکی سی تیلی بھی لگا دے آگ کی تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ تڑپتے ہو آپ. ان کا صبر، آئی ایم ہیئر ایٹ یور ڈسپوزل آلمائٹی اللہ، میں تیرے لیے ہوں. آگ میں ڈالا گیا، اف تک بھی کیا. اور تیرا امتحان اور میرا امتحان کیا ہے؟ تیرا صبر اور میرا صبر ان کے برابر بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ابراہیم تیرے لیے بہترین نمونہ ہے. کس کو؟ جو کہ نمونہ ہمارے لیے. نبی پاک ہمارے لیے نمونہ ہے اور اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم. اس لیے تو درود پاک میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہے. ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر بھی درود بھیجا جا رہا. اللہ کی خاطر کہا کہ اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ دو. چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، عطا کیا بیٹا. ساتھ ہی اللہ کا حکم کیا آیا کہ اس کو میری راہ میں قربان کرو. تو اپنا بچہ کی دیڑیا سے باہر نہیں بھیج سکتا، تو اس کو تو قربان کرنے کے لیے کہا تھا. پیشنس تھا. بولیے. پھر چھری بھی چلائی کہ نہیں چلائی؟ کیا تو اپنے بیٹے کو ایک سوئی بھی چبو سکتا ہے؟ نہیں. پھر اپنے پیشنس کا اندازہ کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ نے برکت کتنی دی. اسماعیل علیہ السلام، اپنے بچے کی دیکھیے، اس کی بزرگی دیکھیے، اس کی تابع فرما دیکھیے، کتنا تابع فرما تھا. ابا جانا پریشان نہ ہو، مجھے تو رونا آتا یہ قصہ سنا کے پڑھ کے. آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے. صابر تھا. لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے نا. ابا جانا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے. ابا جان تیزی سے چھری چلائیے، الٹا کر کے چھری چلا. اللہ کے لیے قربان ہے میرا بچہ، اللہ کے لیے قربان. کیا تیری جو محبت، کمپیشن فار یور سن، can you guess, can you realize, can you feel pain, درد کو محسوس کر سکتے ہو؟ اور چوری بھی چلا دی. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چوری چلا دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، کوڑے مارنے کا حکم ہوتا ہے، اور آپ کا بچہ اگر کوئی پولیس والا پکڑ کے لے جائے تو آپ تو اس کے ترلے کرتے ہو، یار اس کو چھوڑ دے، کتنے پیسے لوگے؟ کوئی انصاف نہیں، کوئی جسٹس نہیں. آپ تو اس کو چھوڑ کے گھر لے کر آتے ہو، کہتے اس کو سزا نہ ہو، میں سارے پیسے اس پہ نشاور کر دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، غلطی ہو جاتی ہے بچے سے، کوڑے مارنے کی حکم دیا جاتا ہے. اور جو دوسرا جو کوڑے مارنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کوڑے سے اتنا نہیں مارتا ہے، خود کوڑا پکڑ کے اس کو کوڑے لگاتے ہیں، مر جاتے. کوڑا چھوڑ کے اس کو پکڑتے. باپ تو باپ ہے، لیکن کیا کوڑے مارنے میں کوتاہی کی؟ اللہ کی خاطر. اور تو کیا ہے؟ تیرا درد کیا ہے؟ کیا تیرا بیٹا تیرے لیے سب کچھ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے جاتے ہیں. تجھے تو اندھیری کوٹری میں اگر بند کر دیا جائے تو تیرا سانس نہ نکلے. باپ کا کیا حال ہے؟ رو رو کے آنکھیں جو ہیں وہ بنا ہی ختم ہو جاتی. اور اللہ نے اس صبر کے بدلے یوسف کو کیا عطا کیا؟ عزیز مصر بنایا، سلطنت دی، اللہ کی خاطر قید قبول کر لی کی، اور ان کا رتبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں، پیچھے سارے کے سارے حواری ایک بت بنا لیتے ہیں، اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. کیا صبر، کیا پیشنس، کیا ان کے اوپر مشکلات ہیں، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. گلا تو گونٹ دیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے قصوروار، میں قصوروار ہوں آپ کا، جو آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں یہ چیزیں پڑھاتے نہیں. میں سب سے بڑا قصوروار ہوں، میری پٹائی ہونی چاہیے. میں نے آپ کی زندگی برباد کی، میں نے آپ کا قتل کیا. میں نہیں چاہتا آپ کو جنت ملے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اچھا اسٹیٹس لیں اس معاشرے میں، میں نہیں چاہتا، کیونکہ میں استاد، میں مولوی ہوں، میں ذمہ دار ہوں. میں نہیں چاہتا آپ کی زندگی میں بہتری آئے، میں نہیں چاہتا آپ پیشنس سیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو نے یہ انعام مجھے دیا کہ میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو مجھے سولی پہ چڑھاتا ہے. 70-75 حواری ان کے ایمان قبول کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی ہے؟ 900 سال، 950 سال. آپ سال تبلیغ کرتے ہو تھک جاتے ہو. وہ تھکے؟ کون سا نبی تھکا؟ نبی آئے ہم لوگوں کے لیے آئے. پروفٹ ایوب کا قصہ سنا ہے؟ ایوب علیہ السلام کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے ہیں. His cattle were destroyed, مویشی مار دیے گئے. Servants killed by the sword.
तलवार के साथ. His family crushed under his roof. Family को crush कर दिया. The held fast to his faith in Allah, firm in faith. ईमान में पक्के रहे. And as a further calamity, he was covered with ugly sores from head to foot. सर से लेके पांव तक उनको कोई बीमारी ने पकड़ लिया. And his friends abandoned him. दोस्त चले गए. But throughout this ordeal, his faith, his iman remained rock solid. सर से लेके पांव तक बीमारी लग गई और पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि उनकी बीवी उनको किसी बर्तन में डाल के सर पे रख के तो शहर में लेके जाया करती थी. बू आती थी. क्या कहा? रॉक सॉलिड. ईमान था रॉक सॉलिड की तरह. और तेरा ईमान? एक रोजा लगता नाली अगले दिन के अंदर में रोजा नहीं रखना. किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है. हमसे कब प्यार है? हाँ, नींद तुम्हें प्यारी है. तबे आजाद पे कैदे रमजान भारी है. तुम मुसलमान हो, यही आईने वफादारी है. बोलिए. कौन मजहब से है? मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम ही नहीं. जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो. रह गई रस्में अज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली ना रही. मस्जिद मरसियां हाँ है कि नमाजी ना रहे. खाली मस्जिद यानी वो साहिब औसाद हिजाजी ना रहे. वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हनूद. तुम मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद. कुछ समझा मेरे शिकवे को तो रिज़वां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा. तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो किल ही नहीं. This is what our condition is nowadays. We're not in ordeal. We're not in trouble. We don't welcome troubles. We're looking for luxuries. Comfortable, cushy life we need. वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है. नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है. अभी रेस्ट नहीं करना. I have miles to go before I sleep. I have miles to go before I sleep. Think for a while the purpose of your life. You're here to pray, to amuse Almighty Allah. मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी. मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी. तेरे दीन की सरफराजी, तेरे दीन की सरफराजी. Hazrat Ayyub alayhi salam. He was left alone on the edge of the city and there was no one who treated him with compassion apart from his wife who took care of him. मैं उसकी बेगम को सलूट करना चाहूंगा. और हमारी बेगमात. Remember Ayyub, he was cried his Lord. He cried to his Lord, verily distress has seized me, O Allah Almighty. मुश्किलात ने मुझे पकड़ लिया. And you are the most merciful of all those who show mercy. तू बेहतरीन मर्सी है. रहीम और रहीम अल गफूर. अल्लाह तू है. ये तो कुछ भी नहीं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे वो सारी तकालीफ आई जो पैगंबरों को आई. सारे पैगंबरों की तकालीफ हमारे नबी ने बर्दाश्त की. तू क्या है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुझे ये शेर हर दफ़ा भूल जाता है, मैं याद भी करता हूँ. हम पे वो गुजरी जो इस राह पे गुजरती है. पता नहीं क्या है, लेकिन आप इंटरनेट से इसको देख लीजिए क्योंकि शेर मेरे अक्सर जो है वो गलत होते हैं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम पे वो गुजरी जो इस राह पे गुजरती है. कभी जिंदा पसे, कभी तन्हा पसे जिंदा, कभी रुसवा सरे बाजार. तन्हा पसे जिंदा, रुसवा सरे बाजार. तैफ गए, रुसवा किया गया. तू अपने नबी को ना पहचान सका. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखिए सब्र क्या था. थोड़ा टाइम में मैं आपको लूंगा. जब पैदा हुए तो यतीम. तेरा बाप है तो फिर भी शुक्र नहीं करता है. अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी, नबियों के सरदार, अल्लाह उसको अपनी आजमाइश में डालता है. बाप का साया नसीब नहीं. तेरा तो बाप भी है. मां मर जाती है जब 6 साल के होते हैं. तेरी मां तो तुझे दफनाती है. क्या अल्लाह को अपने नबी से प्यार नहीं था माज़अल्लाह? क्या उनको बाप दे के उनको प्यार मोहब्बत नहीं देना चाहता था? अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकालीफ को नबी की प्रॉब्लम से शेयर करो कि अल्लाह ने बाप नबी को नहीं दिया, तुझे दिया है, शुक्र करो. माँ 6 साल की उम्र में नहीं है और क्या होता है, दादा फौत हो जाते हैं. हाँ जी, अब कौन है संभालने वाला? फिर क्या होता है? नो लक्ष्मीज ऑफ लाइफ. गिनवाइए कोई लक्ष्मीज थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? लक्ष्मीज थी, गिनवाइए. पैसा बताइए. लग्जूरियस हाउस, बेड जिस पे वो सोते थे. तो तुझे खुश होना चाहिए. क्लोथिंग, कपड़े उनके कैसे थे, खाना जो वो खाते थे, सवारी जो उनके पास थी वो क्या थी. अपने आप को कंपेयर कीजिए. और फिर भी अगर आपके जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह ना निकले तो फिर पिटे. कितनी खूबसूरत कुर्सियों पर आप बैठे हुए हो, एसी लगा हुआ है, शांति है यहाँ पर. मोटर बाइक, रिक्शे पे, टांगे पे, किसी ना किसी पे तो आए हो ना. घर जाके एयर कंडीशनिंग में सोना है, यूपीएस रेफ्रिजरेटर है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? कभी कंपेयर किया? बोलो. और
کیا ان کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی؟ او محمد، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رائنا نہ بولو اپنے پیغمبر کو. آپ کا کیا حال؟ کیا صبر نہیں کیا تھا؟ کیا پورے 13 سال مکی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر نہیں کیا؟ پھر کیا ہوا؟ گاربیج ان پر نہیں پھینکا جاتا تھا؟ آپ پر کوئی انک پھینک دے تو آپ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہو. تو نے کیا سیکھا اپنے نبی سے؟ کیا یہ چیزیں ہمیں پڑھائی گئیں کہ یہ دیکھو نبی آخر الزمان، کائنات کا نبی، اس پر یہ تکالیف آئیں تو تو کون ہوتا ہے؟ اس نے برداشت کی، تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ تجھے تکلیف کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا مجھے کیا تکلیف ہے؟ بھوکا رکھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاقے آئے؟ تجھے کبھی فاقے آئے؟ میں تو دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں، میں تو 4 دفعہ کھاتا ہوں. میں تو جب تک میں جاگ رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں میں کھائی جاؤں، یہ پیٹ جو ہے اس کو دوزخ کی آگ ہی بھرے گی. ان کو تھریٹس ملے تجھے مار دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا. آپ کو کوئی تھریٹ ہے؟ خوشی لائف انجوائنگ، باہر دے ملک جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ تو اللہ کے جو ہے وہ مہمان ہو. انسیڈنٹ آف طیف، طیف میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میری کوئی بات نہیں سن رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو لے کے طیف چلے جاتے ہیں اسامہ کو. تو نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، تو نے اپنے نبی کو معاذ اللہ دربدر کر دیا، تو نے اپنے نبی کو سٹون کیا، تو نے اپنے نبی کو لہو لہان کر دیا. کیا اسامہ آگے جاتے پیچھے سے پتھر مارتے، پیچھے جاتے آگے سے پتھر مارتے، آپ کے جوتا مبارک میں لہو جم جاتا. تھوڑی دیر کے لیے پریشانی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے. فرشتے آتے ہیں کہ اگر تو کہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان اس کا سورما بنا دیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ گالیاں دیتے ہو؟ ان کا جواب کیا تھا؟ نا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی دیندار پیدا ہو. مزید آگے چلتے ہیں لہو لہان تھکاوٹ میں. پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو اگر راضی ہے کہ تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے جس کو اپنے نبی کی پہچان نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ اگر تم راضی ہے نا تو پھر خیر، یا اللہ تو راضی ہے نا پھر خیر. دیکھیے سنگنگ کمپٹیشن میں یا کسی کمپٹیشن میں یہ 4 جج سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، باقی اس طرح کی آڈینس ہوتی ہے. بولیے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر چھوٹے بچوں کے بھی سنگنگ کمپٹیشن ہوتے ہیں. وہ جو گا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے گا رہے ہوتے ہیں یا 4 بندوں کے لیے گا رہے ہوتے ہیں؟ 4 بندوں کے لیے گا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ادھر سے مارکس لینے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں ساتھ ہی ملتے ہیں یا اللہ تو راضی ہے نا، یا اللہ تو راضی ہے نا، میری خیر ہے، یا اللہ تو راضی. ہمارے لیے تو جج وہ ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو راضی کر. ماں جی تسی راضی ہو، ہاں جی پیو جی تسی راضی ہو، ہاں جی تسی راضی ہو. رب نو ناراض کر، جس نے مارکس دینے ہیں اس کو ناراض کر دیے، اور جس نے اس دنیا میں لکشریز دینی ہے اس کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. شیب بن طالب، وہ گھاٹی کا واقعہ آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال اس گھاٹی میں رہتے ہیں. مکے والے ان سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. کس چیز کا بائیکاٹ؟ نہ ان سے بات کرنی ہے اور ان کا راشن پانی بھی اس گھاٹی میں نہیں جا سکتا. اور واقعہ پڑھیے گھر جا کے، الرحیق المختوم بک ہے سیرت پہ، کہ کہتے ہیں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو سوکھے چمڑے کو ابال کے جو پانی ملتا ہے وہ پلایا. کتنے سال؟ 3 سال. کس کے لیے اس گھاٹی میں رہے؟ اللہ کے لیے. تو ایک رات اللہ کے لیے نہیں جاگ سکتا ہے؟ بولیے ہجرت کیوں کرنا پڑی؟ اللہ کے لیے. ہجرت اللہ کے لیے کرنی، گھر بار چھوڑنا پڑا. مکے سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، لیکن تیرے یہاں پہ رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے. پیچھے ساتھ ہی ان کے دشمن بھی آ جاتے ہیں. رستے میں غار میں رکنا پڑتا ہے، چھپنا پڑتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کے پکے دوست وہ ساتھ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں. سامنے سارے دشمن آئے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں تو ہم پکڑے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. کہ میں واقعے میں پڑھتا ہوں ہجرت کرنے کے لیے جب وہ نکلتے ہیں باہر تو لوگ اندھے قسم کے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزر رہی. اللہ بچانے والا ہے. بیٹلز ود ہنگر، کیا انہوں نے غزوہ خندق جب خندق کھودی جا رہی تھی اپنے پیٹوں پہ پتھر نہیں باندھے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو آسمانی منو سلوا نہیں دے سکتا تھا؟ معاذ اللہ دے سکتا تھا، لیکن ٹیسٹ کیا. شکایت لے کے صحابہ آتے ہیں تو اپنا کرتا اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تو نے ایک پتھر باندھا، میں نے 2 باندھے ہوں، تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ٹکا کے ماں جڑی تو ناشتہ کرا کے ٹور دی اسکولاں کالجاں وچ، ٹکا کے جا کے دوپہر دا کھانا کھاندے ہو، ٹکا کے روزہ رکھتے ہو، 100 کلو گوشت ٹکا کے فجر دے وقت، پھر وہی 100 کلو گوشت افطاری دے وقت. اتنا ہم عام دنوں میں نہیں کھاتے جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں. اللہ نے تو کہا تھا فاقے کرو. یہ کس طرح کے فاقے؟ صحابہ کا پیشنس بھی دیکھ لیجیے. آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا صبر آپ نے دیکھا. ان کو قریش مکہ جو تھے وہ کیا کرتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں. حضرت ان کی وائف کا نام تھا سمیہ رضی اللہ عنہ، برہنہ کر کے بچہ مارا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت یاسر کے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھ کے 2 مویشی اس طرف اور 2 اس طرف دوڑا دیے جاتے ہیں اور ان کے چیتڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں.
इसबिरू या अल यासिर इसबिरू, सब्र करो। लड़ाई नहीं कर सकते थे, कहा सब्र करो, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत लिखी हुई, इसबिरू या अल यासिर। उन्होंने वहां पे रफड़ नहीं डाला कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उस वक्त उन्होंने कुफ़ वैदीकुम, अपने हाथ बांधे रखने का हुक्म दिया गया था, हाथ नहीं खोलने। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के साथ क्या हुआ? क्या तेरा ईमान इस हद तक टेस्ट किया गया है? क्या तेरा हाल सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की तरह हुआ? हब्बाब बिन रजी अल्लाह अन्हु क्या होता है? तपते कोयलों पर, जले हुए कोयलों पर उनको लिटाया जाता है, और जिस्म से जो चर्बी जो पिघलती है उसकी वजह से कोयले जो हैं खुश्क होते हैं। और देखिए आगे क्या होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागे भागे जाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी मदद कब आएगी? एक बंदा जो कोयले के ऊपर जख्म से चूर चूर मदद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, तो जवाब क्या आना चाहिए? हब्बा कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हें ये हो गया, तुम्हें वो हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टा गुस्सा करते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम तुम जल्दी मचा रहे हो, हबाब अल्लाह की कसम तुम जल्दी मचा रहे हो। तुमसे पहले वाले लोगों पे जो मुश्किलात गुजरी हैं वो तो तुम्हें अभी तक गुजरी नहीं। उनको जमीन में धौंस के उनके सर पे आरा चलाया जाता था, उनके जिस्म से चमड़ी उतारी जाती थी, लेकिन वो फिर भी उफ नहीं करते थे और उनका ईमान पक्का होता था। हज़रत मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये वो सहाबा थे, बाजार से गुजरते थे तो खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। इनका सूट जो है वो दूसरे ईरान से सिल के आता था 100 दिरहम, और जब ईमान कबूल किया तो घर वालों ने नंगा करके बाहर फेंका। तुझ पे तो ये मुश्किल आई नहीं। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं पेशेंस के बारे में, वाइंड अप करता हूँ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ईमान वालो सब्र करो। वस्ताईनु बिस सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल हाशिईन। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा कि कुरान पाक में सब्र की बहुत ज़्यादा तलकीन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। मशवरा क्या है? थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह इन एवरी स्टेट। मेरा मशवरा ये, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मशवरा ये, हर हाल में हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दूसरा मशवरा ये है कि पेशेंस वहाँ शो करना है जहाँ पे ज़रूरत है। हर जगह पेशेंस शो नहीं करना है। जहाँ आपको लगे कि इस पेशेंस की वजह से मुआशरे में बिगाड़ आ रहा है, बदले वाला वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। कैरिंग मी और नॉट। तीसरा मैंने लिखा है हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुआशरे में कोई भी बुरा काम होता हुआ देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। फ़इल्लम यस्तते, अगर इतनी भी इस्तिताअत नहीं रखते हो तो उसको ज़ुबान से रोको। फ़इल्लम यस्तते, अगर इतनी भी इस्तिताअत नहीं रखते हो, फील बैड इन योर हार्ट, दैट इज़ अ साइन ऑफ वीकेस्ट हार्ट। कमज़ोर तरीन ईमान की निशानी है। तो आइए हम ये सारी चीज़ें सुनने, देखने और पढ़ने के बाद ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें सब्र की तलकीन, सब्र का मौका दे, सब्र हमारे दिलों में उतार दे, हमारे जहनों में उतार दे, हमारी ज़िंदगी सब्र से भर दे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। मा अलैना इल्लल बलाग। हर एक चीज़ में यहाँ पर रह गई है, हमारा ईमान बुरा ही नहीं होता है सूरह असर के मुताबिक, क्योंकि सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़बाने की कसम खाने के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान हसारे में है, इंसान तबाही में। लेकिन वो लोग तबाही में नहीं हैं जो 4 काम करते हैं। और वो कौन कौन से काम हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने अमल साले किए, व तवासौ बिल हक़, जिन्होंने हक़ बात की, ताकीद की, तलकीन की, तशरीह की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन की। सब्र के 25 नंबर, तबलीग करने के, हक़ बात की तलकीन करने के 25 नंबर, 25 नंबर ईमान लाने के, और 25 नंबर अमल साले के। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सब्र अपने ऊपर लागू नहीं करते, लिमा तक़ूलूना मा ला यफ़अलून, अपने ऊपर लागू नहीं करते और लोगों को इसकी तलकीन नहीं करते, तो इसका मतलब है 25 नंबर कम है। अमले साले नहीं करते, 25 नंबर कम है। हक़ बात की ताकीद आप समझते हैं मौलवियों का काम है, नहीं, सूरह असर के मुताबिक सबका काम है। नहीं करते हो तो 25 नंबर कम, और अगर ईमान नहीं लाते हो तो 0 नंबर से। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो 1-2 मिनट में हम कर लेते हैं। already too late. I'm extremely grateful that you have listened to me so patiently and carefully. I pray to Almighty Allah to bless us with all the things that we require and have a very luxurious life. Oh Allah forgive us. Oh Allah be happy with us. हमसे खुश हो जा, हमें माफ़ कर दे। And get the things which are necessary for us. और हमें वो चीज़ें दे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमसे वो चीज़ें ले लें जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। I pray for your success here in this world and the hereafter.